فرعون جس کا یہ اعلان تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنی عبادت کرواتا، اپنے سامنے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کرتا، اس کا زمانہ ایک طویل عرصے تک چلا، اس کی طاقت پر کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ صرف اس نے ایک رات خواب میں یہ دیکھ لیا تھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا اور اس کے محل پر گرا جس سے آگ لگ گئی۔ دوسرے دن اس نے سارے نجومیوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، تو کئی نجومیوں نے بالاتفاق یہ تعبیر بتائی کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ تعبیر سننے کے بعد اس ظالم منحوس شخص نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا اس کا قتل ہو جائے گا، ناحق قتل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا۔ ایک سال کے اندر فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا، اس خوف سے کہ کوئی بچہ ایسا نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ جو ہے دھوکے کے پلاننگ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بھاری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ 12,000 بچوں کا قتل صرف اس ڈر سے کیا گیا کوئی بچہ ایسا نہ آ جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ دوسرے سال اور زیادہ کر دیا گیا، یہ بچوں کا قتل ہوتا رہا، قتل ہوتا رہا۔ ظلم کی ایک بڑی داستان اس نے لکھ دی، لیکن کیا وہ اپنی سلطنت بچا سکا؟ قادر مطلق کے فیصلوں پر قربان جائیں۔ جس بچے سے اسے خوف تھا کہ وہ میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی شان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دو۔ بھلا ایک ماں پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو سمندر کی لہروں میں بہا دے گی؟ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، موسیٰ کی ماں کو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دیا، اور وہ صندوق سیدھے فرعون کے باغیچے پر جا کر لگا۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی آئی، دیکھا خوبصورت بچہ ہے، اٹھا لیا، بیٹا بنا لیا۔ قرآن پاک میں موجود ہے سب۔ بیوی لے کر کے آئی فرعون کی اور کہا کہ ہم اس کو بیٹا کیوں نہ بنا لیں؟ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا نہیں، یہ تو سمندر کی لہروں میں بہہ کر آیا ہے، وہ بچہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، لیکن کس انداز سے؟ جب فرعون نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے اور شاہی انداز میں اس کی تربیت ہوگی، اسے دودھ پلانے کے لیے دایاں آئے، کمال ہے 100 سے زیادہ دایاں آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ ان کی بہن وہاں موجود تھی، یہ سب معاملہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا فرعون کی بیوی سے کہ میں ایک دایا جانتی ہوں جو سب بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں۔ کہا بلا لاؤ۔ وہ دوڑ کر گئی، اپنی ماں کو لے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن کے بچے ہیں، ایک دن کے، اور ان کی ماں واپس فرعون کے محل میں آئی۔ جب انہوں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگ گئے۔ فرعون نے بہت عالی تنخواہ کے ساتھ، بڑے معاوضے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے گھر میں رکھا، شاہی دایا بن کر۔ یہ نظام قدرت ہے میرے مومن، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ جب وہ کسی طاقت کے نشے کو چور چور کرنا چاہتا ہے تو اسی کے گھر میں اپنے کمال کی چیزیں پرورش بھی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اسی کے گھر میں، لیکن اس کے بعد پھر جب جوانی کے بعد آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوا، پھر فرعون سے جو مقابلہ ہوا تاریخ شاہد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ وہ جادو سے کر سکا، نہ طاقت سے کر سکا، نہ فوج سے کر سکا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 1,00,000 فوج کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں راستہ پیدا کرتے ہوئے نکل گئے۔ فرعون جب ان راستوں پر آیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو حکم دیا جیسا تھا تو ویسا مل جا۔ سمندر کی لہروں نے آپس میں ایک دوسرے کو ملایا، ہمیشہ کے لیے فرعون سمندر میں غرق ہو گیا۔ جس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے وقت کے سورما بات کرنے سے کپ کپاتے تھے، جادوگر بھی فرعون کے دربار میں سجدہ کرتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے، لیکن رب ذوالجلال نے پانی کے قطروں سے اسے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا۔ نمرود کی طاقت جس کے متعلق روایات ہے 1,000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا، 1,000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود، لیکن رب ذوالجلال نے ایک لنگڑے مچھر سے اسے ہلاک و برباد کیا۔ شداد جس نے دنیا میں جنت بنا دی تھی، آپ کو اگر میں یہ تاریخ سناؤں تو حیرت ہوگی کہ
کہ ایک کشتی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کشتی میں سفر کر رہے لوگ، کشتی میں اچانک پانی چڑھ گیا اور دھیرے دھیرے کشتی ٹوٹ گئی اور طوفان کی نظر ہو گئی، جتنے تھے سب ہلاک ہو گئے۔ اس کشتی میں ایک ماں اور ایک بچہ، وہ بچہ صرف 4-5 دن کا تھا یا کچھ مہینے کا تھا۔ ماں جو ہے ایک تخت کو پکڑ کر کے اپنے بچے کو تخت پر لٹا دیتی ہے اور خود ڈوب جاتی ہے۔ اس کشتی میں کوئی موجود نہیں رہا، ایک بچہ 4 دن کا یا 6 دن کا وہ تخت کے سہارے بہتے بہتے کنارے تک آ کر لگ گیا۔ ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا، انہوں نے بچے کو زندہ سلامت دیکھ کر کے اٹھا لیا۔ آپ کو میں بتاؤں، وہ بچے کو لے جانے والے لوگ اپنے گھر پرورش کرتے ہیں اور اس بچے کو ہی شداد کہا گیا ہے۔ وہ جو بچہ تھا جس کی ماں بھی مر گئی، سارا قافلہ ڈوب گیا، تنہا جو بچہ کسی کے ہاں کفالت میں کسی کے زیر نگی رہا، وہ شداد تھا۔ اور جب وہ تھوڑا سا جوان ہوا، اس نے ایک فقیر کو دیکھا یا کچھ فقیروں کو دیکھا، ان کی جھولیوں سے کچھ چیز گر گئی، وہ سرمہ دانی تھی یا کچھ تھی۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ شداد اس سرمہ دانی کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں میں لگایا تو اسے زمین کے خزانے سب دکھنے لگ گئے، کہاں کتنا سونا ہے۔ وہ اس طرح سے کھودتا تھا اور سونے کا مالک بنتا چلا گیا، اتنا بنا کہ وقت میں اس سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک بار اعلان یہ کر دیا کہ اب میں جو ہے سارے دنیا کو پال سکتا ہوں۔ اس وقت ایک درویش نے آ کر کے اس سے کہا کہ شداد، تو اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کیا کر، فقراء و مساکین کو بھی دیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اس نے کہا کون سی جنت ہے؟ جنت کیا ہوتی ہے؟ کہا جنت عالی شان ہے، رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی، جس کی ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی، زمین زعفران سے بچھی ہوئی، بہت خوبصورت جنت کا نظارہ ہے، اگر تو خیرات کرے تو اللہ تجھے وہ بھی عطا کرے۔ اس نے کہا مار کر کے، ٹھٹا مار کر کے کہا ہے ایسی بھی کوئی جنت ہوتی ہے؟ اس سے بہتر جنت تو میں دنیا میں بنا دوں گا، تم اس جنت کی لالچ مجھے دے رہے ہو؟ اتنا مال تو میرے پاس ہے کہ میں خود بنا لوں جنت۔ اور اس نے آرڈر دیا اور عدن ایک علاقہ ہے وہاں پر جنت بنانے کا حکم دیا۔ موسم ڈھونڈا گیا، ٹھنڈا موسم ہو، باغیچے لگائے گئے، دریا اس کے اندر نہریں بہائی گئیں، اور پھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کیے گئے، برسوں لگ گئے اس جنت کو بنانے کے لیے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب شداد اس کی اوپننگ کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر، طاقت کا نشہ، دولت کا نشہ، غرور کہاں لے جا رہا ہے؟ دنیا میں جنت بنایا ہے۔ گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب اپنی بنائی ہوئی ہاتھوں کی جنت کو افتتاح کے لیے پہنچا، دروازے پر پہنچا نہیں تھا کہ گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا، اور شداد نیچے جیسے ہی گرا چوٹ لگی اور وہیں اس کا دم نکل گیا، نہ اپنی جنت میں قدم رکھ سکا۔ اسی کو ارم کہا جاتا ہے۔ ارم جو ہے فارسی لفظ ہے، وہ شداد کی بنائی ہوئی جنت کو کہا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، ملک الموت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال فرمایا تھا کہ اے اسرائیل، کیا تمہیں روح نکالنے کے درمیان کبھی ایسا لگا ہے کہ اس کی روح اچانک اس وقت میں نکالی جائے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواباً یہی 2 باتیں کہی تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب پوری کشتی ڈوب گئی تھی اور ایک بچہ تخت پر لیٹا جا رہا ہے اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اس کی ماں کی روح قبض کرو۔ بچہ تخت پر ہے اور ماں ڈوبی جا رہی ہے اور ماں کی روح قبض کرنا ہے، کس کے سہارے اس بچے کو چھوڑا جائے گا؟ لیکن قادر مطلق کا حکم تھا، سارے لوگوں کی روح قبض کیا بچے کے علاوہ۔ یہ فرشتے کو تک نہیں حکم ہے کہ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس تنہا بچے کی کون نگہبانی کرے گا، اس کا حکم نہیں۔ ماں کی روح قبض کر لیا۔ اس وقت مجھے تعجب تھا کہ اس بھرے سمندر میں اس تنہا بچے کو دیکھے گا کون؟ لیکن پھر دنیا نے دکھایا کہ اس بچے کو صرف دیکھا نہیں گیا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا امیر بنایا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا وہ وقت تھا جب اس نے اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر کے جنت بنائی، دروازے پر پہنچنے سے پہلے مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے۔ عزیزان گرامی وقار، رب ذوالجلال کے فیصلے، وہ قادر مطلق محکم فیصلے فرماتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ انہی کا ہے، ابھی دنیا تو ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، تخت ہے، سب کر لے جائیں گے۔ تمہیں پتہ نہیں، قرآن میں خود مولا نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جس وقت وہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی آس پاس چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اسی طرح کی بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں، ظلم جہاں تک بھی ہو ایک دن انجام کو پہنچتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا انما یؤخرہم لیوم، ہم ظالموں کو تھوڑی ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ ساری نگاہیں ان کا انجام دیکھ سکیں۔ ظالموں کو اگر ڈھیل ملتی ہے، ظلم کرنے کے لیے انہیں آزادی ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ڈھیل ان کے عذابات میں اضافہ کرتی ہے، ان کے پکڑ کی راہیں اور ہموار کرتی ہیں۔
آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ تاریخ میں ایک ایسا بھی نام آتا ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے آج بھی لوگ ظلم کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں، وہ چنگیز کا نام ہے۔ ہلاکو چنگیز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے تھے۔ ہاں، انسانوں کی کھوپڑیاں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں، بلکہ آج ایک جانور کو بھی مارنے سے آپ کے دل میں درد ہوگا، لیکن ان ظالموں نے انسانوں کی لاشیں بے حساب لگا کر رکھی تھی۔ بغداد کے دریائے دجلہ کو جنہوں نے خون سے لال کر دیا تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ چنگیز نے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا اس نے کئی علماء کو، بزرگوں کو قید کیا، قطار میں لگا دیا۔ یہ آخری وقت ہے۔ چنگیز کی کا دبدبہ اتنا تھا کہ وہ تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا تھا، آدھی دنیا، اور کوئی بادشاہ اس سے لڑائی کا سامنا نہیں کر پاتا۔ ایک وقت وہ آیا، 300 کے قریب علماء یا بزرگوں کو اس نے قید کیا، قطار میں لگایا اور جلاد کو بلایا۔ سب قطار میں، پہلی صف ہے، دوسری صف ہے، تیسری صف ہے، تو اس میں لائن سے قتل کرنے کا حکم تھا۔ تلوار اٹھاتا جلاد اور گردنیں مارتا چلا جاتا، ایسے لگتا جیسے یہ پلاسٹک کی یا کھلونے کی گردنیں اڑا رہے ہو۔ انسانوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے اپنے کھلونے سے کھیلتا رہتا اور جلاد کو حکم دیتا اتنی گردنیں آج اڑا دو، اتنی گردنیں اڑا دو۔ جلاد جب گردنیں اڑا رہا تھا، 3 صفیں لگی ہوئی تھی۔ پہلی صف میں ایک بوڑھے شخص تھے، عمر دراز تھے۔ جب وہ پہلی صف کا قتل شروع ہوا تو جلدی سے دوسری صف میں آ گئے، پیچھے ہٹ کر کے دوسری صف میں کھڑے ہو گئے۔ وہ جلاد بھی دیکھ رہا تھا، چنگیز بھی دیکھ رہا تھا۔ پہلی صف پوری قتل ہو گئی، دوسری صف کا نمبر آیا۔ جب دوسری صف قتل ہو رہی تھی تو وہ بوڑھے میاں تیسری صف میں چلے گئے۔ ہوتا ہے کہ جتنا بچ سکے بچ لے، اور تدبیر کا حکم بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ تیسری صف میں گئے تو 3 ہی تھی وہاں پر۔ چنگیز زور سے کہا مارا، دوسری صف پوری جب قتل ہو گئی، کہا کہ او بوڑھے، بس آخری تھی، اس کے بعد کہاں جائے گا، اب کون بچائے گا؟ اس بوڑھے میاں نے زور سے کہا اب بھی اللہ ہے، اس کے بعد بھی اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی۔ اس نے غصے کے مارے جلاد سے کہا کہ تیسری صف کو فوراً آن کے آن میں قتل کرو۔ لیکن تیسری صف کا قتل ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ چنگیز کا گھوڑا اچانک بدک گیا، اس کا کھلونا ہاتھ سے گر گیا، جس چیز سے وہ کھیل رہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر۔ اچانک وہ کھلونا اٹھانے کے لیے جھکا تو گھوڑا اتنی تیز دوڑا، اتنی تیز کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا، اور گھوڑا ایسا سرکش ہوا کہ چنگیز کو سر سمیت دوڑاتا ہوا، کئی پتھروں سے ٹکراتا ہوا دوڑتا دوڑتا رہ گیا۔ ساری فوج بے قرار ہے کہ بادشاہ کے ساتھ گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا ہے، سب اسے بچانے کے چکر میں دوڑ پڑے، جلاد ہو کہ سپاہی ہو کہ وزیر ہو۔ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر کے اگر ہاتھ اٹھاتے تو کیا رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد کرتا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس لوٹایا جاتا؟ نہیں، لیکن بیٹھ کر دعا کرنے کی بجائے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 313 نہتے لوگوں کو لے کر صحرا میں چلے آ رہے ہیں، پیروں میں آبلے پڑے ہیں، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، نہ تیروں میں ترکش ہے نہ گھوڑے سواری کے ہیں، کچھ نہ ہو کر یہ کیسے صحابہ چل پڑے؟ آج بھی میں مدینے جا کر دیکھتا ہوں، اے سی بس میں بیٹھ کر کے بدر کے میدان تک جانے میں ہا ہو کرتے رہتے ہیں لوگ۔ میرے عزیزوں، ان صحابہ کی عظمتوں پر قربان، اس زمانے میں نہ روڈ ہے نہ راستہ ہے نہ چھاؤں لینے کے لیے کوئی مکان ہے، لیکن چلے جا رہے میرے مصطفیٰ کے پیچھے، صرف اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور رسول کی حمایت میں لگنا ہے، اور پیروں میں ان کے چپل نہیں ہے۔ اور آج اگر آپ عرب کی سرزمین پر تپتے ہوئے صحرا میں ایک منٹ کے لیے میں کہتا ہوں ننگے پیر کھڑے ہو جاؤ، پھر بتانا تمہارے تلوے نہ جلے تو مجھ سے کہنا، تلوے جل جائیں گے۔ 160 کلومیٹر کا سفر وہ صحابہ پیدل چل کر کے گئے۔ جب بدر کی وادی میں پہنچے ان کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو تلواریں تھی اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، کند تھی، مڑی ہوئی تھی، زنگ لگا ہوا تھا، لیکن توکل اللہ کی ذات پر تھا۔ صحابہ میں کچھ وہ ہے حضرت عکاشہ، وہ کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں تو کھجور کے تنے کی لکڑی لے آیا تھا جنگ میں اترنے کے لیے۔ جہاں تلواریں سنسنا رہی ہوں وہاں ایک صحابی کھجور کا سوکھا ہوا تنا لے کر کے آئے،
یہ توکل بتاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ سارے میدان میں اتر جانے کے بعد پھر میرے آقا دعا کرتے ہیں، اے مولا ہم نے جو اپنی طاقت میں تھا وہ سب میدان میں اتار دیا، اب اگر تیری مدد نہ آئے گی تو پھر اس زمین پر سجدہ کون کرے گا، اس زمین پر عبادت کون کرے گا؟ یہ نہیں ہے کہ یہیں بیٹھ کر کوشش کچھ نہیں کرنی ہے، عمل کچھ نہیں کرنا ہے، دعاؤں کے اور اسی طرح کے مجمع میں بیٹھ کر کے ہم یہ کہہ دیں، اے اللہ تو فلاں کو غارت کر دے، فلاں کو غارت کر دے۔ عزیزان گرامی، مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ عملی میدان میں اترے، عملی میدان میں اترے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک شریف آدمی تھے، مولوی صاحب، صوفی صاحب، کھیتی باڑی کرتے تھے اور گاؤں کے کئی لوگوں نے ملا کر کے صوفی صاحب کو ایک کھیت دے دیا تھا کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہتے، آپ کا معاش بھی تو چلنا چاہیے، گھر بار بھی چلے۔ تو صوفی صاحب کو کھیت ملا، مولوی صاحب نے کھیتی باڑی تو کر لی، اس میں مکئی یا گیہوں جو بھی آئے، فصل جب آئی تو ظاہر سی بات ہے بیٹھتے تھے، ایک گدھا آتا تھا اور چر کے چلا جاتا، صوفی صاحب کیا تسبیح پڑھتے، اے اللہ یہ گدھے کو برباد کر دے، اے اللہ یہ گدھے کو تباہ کر دے، یہ گدھے کو ختم کر دے، بیٹھے بیٹھے گدھے کو ختم کر دے، بیٹھے بیٹھے گدھے کو، وہ گدھا اپنا تو چرتا تھا، چلا جاتا تھا، ان کی تسبیح چلتی رہتی تھی۔ کچھ نوجوانوں نے دیکھا، ارے میاں مولوی صاحب روز تسبیح لے کر کے بددعات کر رہے ہیں، گدھا آتا ہے اپنا کھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ کئی دن تک دیکھا، آدھا کھیت تو گدھا کھا گیا تھا۔ پھر ایک دن ان نوجوانوں نے موٹے موٹے ڈنڈے لائے اور لا کر کے جس وقت گدھا آیا اس کی دھلائی شروع کر دی، اور گدھا اس کے بعد جو غائب ہوا پھر کھیت میں آیا ہی نہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ مولوی صاحب اگر تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا، تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا تو نہ کھیتی باڑی کی ضرورت ہوتی، نہ پانی برسانے کی ضرورت ہوتی، گھر میں بیٹھتے کھانا پہنچ جاتا۔ اسباب بھی تو کوئی چیز ہے، عمل کے میدان میں اترو، صرف اور صرف تسبیح نہیں، کبھی ڈنڈا بھی۔ میرے عزیزوں، یہ مثال میں نے صرف اس لیے بتائی کہ عملی میدان میں نہ آ کر کے صرف اور صرف یہاں بیٹھ کر مشورے کرنے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ قرآن تمہیں بلا رہا ہے، تم پہلے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا چہرہ اسلامی لگے، تمہارا رہن سہن اسلامی لگے۔ ظالموں کو اپنے ظلم کے انجام تک پہنچانا یہ میرے مولا کی شان ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اب اسلام ختم ہو جائے گا؟ جو حالات دکھ رہے ہیں اسلام ختم ہو جائے گا؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے سخت حالات اس سے قبل بھی آئے ہیں، اور ایسے حالات آئے کہ اس وقت کسی کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے۔ بغداد کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، جب ہلاکو وہاں پر پہنچا تھا تو جانتے ہیں آپ، اس نے اتنے قتل کیے کہ ایک اذان دینے والا تک نہیں رہ گیا۔ وہ بغداد معلیٰ کو ایسا تباہ و برباد کیا۔ اس زمانے میں کچھ علماء کو قید کر کے لایا، اور جانتے ہیں دربار میں مزہ لینے کے لیے اس تتاری بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیں۔ وہ گالیاں دینے لگا بھرے دربار میں۔ جو مسلمان قیدی تھے، علماء تھے، ان کے ہاتھ زنجیروں سے پیچھے بندھے تھے، وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹے تھے، گالیاں دی جا رہی تھی رسول پاک کی شان میں۔ کون ہے وہاں پر جواب دینے والا؟ بغداد کو تو قتل کر دیا گیا، جو بچے ہیں ان کو قید کر کے زمین پر ڈالا گیا۔ کون ہے بتاؤ؟ اسلام کی اس نیا کو لے کر کون چلے گا؟ ان ظالموں کی ہرزہ سرائی کے خلاف کون بولے گا؟ کوئی نہیں تھا، میدان میں کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن رب ذوالجلال کے فیصلے الگ ہیں۔ اس دربار میں اسی بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جو سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا، زنجیر توڑ کر کے آیا اور اس عیسائی پادری کے اوپر حملہ کیا، اور سارے لوگ حیرت میں رہ گئے۔ وہ کوئی پاگل کتا نہیں تھا، بادشاہ کا پالا ہوا تھا، ٹرینڈ تھا۔ حملہ کیا اور دم زدن میں اسے ختم کر دیا۔ اس وقت علماء جو قید تھے، مومنین قید تھے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ نکلا، اے مولا تیرے فیصلے عجیب ہیں، جب تو دین کی حفاظت اور اپنے رسول کی عزت کی حفاظت کرنے پر آئے تو کتوں کو بھی تو محافظ بنا دیا کرتا ہے۔ کتے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کام لیتا ہے۔ اس دربار میں ہیبت ایسی طاری تھی، ایسی ہیبت طاری تھی، آپ کو میں کیا بتاؤں، 500 سے زیادہ تتاری سپاہی ایمان لے آئے اسی مجمع، جس کو دیکھ کر کے اقبال نے کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسبان صنم خانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب حفاظت کے لیے کہاں سے چنتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سب ختم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ساری چیزوں پر دھیرے دھیرے تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ ہاں اگر ہم جیسوں کے حوالے ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ پر لیا ہے۔
باقی دوسری چیزیں جیسے رد و بدل ہو گئی، نہ قرآن بدلے گا نہ اسلام بدلے گا، یہ صبح قیامت تک رہے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، لوگ اب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دے، یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک جلتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، بات میں اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ ظالم جتنا بھی ظلم کرے ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب کی پکڑ آئے گی، رب تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین پر آزمائے گئے جو آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں میرے آقا پیدا ہوئے تھے۔ کیا آپ نے دیکھا رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال تک آزمائے گئے، ان کے صحابہ کو شہید کیا گیا، ان کی صحابیات کو مارا گیا، حضرت سمیہ اسی مکہ میں شہید کی گئی، حضرت عمار بن یاسر، بلال حبشی، خبیب بن عدی، حضرت خباب بن الارت، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھانسیوں پر بھی چڑھائے، انگاروں پر لٹایا گیا، بہت ظلم دیا گیا۔ وہ وقت بھی آیا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن کیا سب ختم ہو گیا؟ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، سب ختم ہو گیا؟ نہیں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے تو ان ظالموں نے عمرہ تک نہیں کرنے دیا۔ ساری دنیا کے لیے کعبہ کھلا رہتا تھا لیکن رسول کے لیے کعبہ نہیں کھولا گیا، نہ ہی مکہ آنے کی اجازت دی گئی۔ یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں، حالات کب تبدیل ہوتے ہیں اندازہ بھی نہیں کر سکو گے۔ 1400 صحابہ تھے اور مکہ سے 35 کلومیٹر باقی ہے، احرام کی حالت میں ہے سب صحابہ، عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہتھیار لے کر نہیں آئے، لیکن عمرہ کرنے نہیں دے رہے مکہ والے، بیچ راستے میں روک کر کے زور زبردستی جنگ کرنے پر ابھار رہے ہیں۔ مکہ والوں کا غرور تھا لڑیں گے ہم، کیونکہ جنگ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی، اس میں کبھی ان کی جیت کبھی ان کی جیت، یہ سب چلتا رہا۔ اب مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے وطن کے قریب آئے ہیں ہم جنگ کریں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ سے کہتے ہیں میں جنگ نہیں چاہتا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں، ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ تو جب حضور نے صلح کی بات کی تو ظالم جتنا دبانا چاہتے دباتے، ان کی عادت ہے کہ اگر تم صلح کے لیے آؤ گے تو جتنا دبانا چاہتے ہیں دبا لیں گے۔ حضور کے پاس آ کر ایسی ایسی شرطیں رکھی جس کو بظاہر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے ایک طرفہ ہے سب۔ کہنے لگے کہ اگر ہمارے مکہ سے مدینے کوئی آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، سائن کرو اس پر۔ اور کئی ایسی چیزیں تھی کہ اگلے سال آپ آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اور ہم جس کو پرمیشن دیں گے وہی عمرہ کرے گا۔ یہ سب چیزوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرائی جا رہی۔ حضرت علی لکھ رہے تھے صلح نامہ، ان ظالموں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا، محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا تھا، حضور نے یہ لکھوایا تھا محمد رسول اللہ اور قریش کے رئیسوں کے درمیان یہ صلح ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہ لفظ ہٹا دیجیے، صلح نامے سے یہ لفظ ہٹا دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی یہ بھی مٹا دو، لوگوں کو تو ایسا لگ رہا ہے نا دب کر صلح ہو رہی ہے، دب کر۔ حضرت علی قلم نیچے رکھ دی اور کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ کے رسول کا نام میں یہاں سے مٹا دوں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور کہا کہ لکھو محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد اور قریش کے درمیان یہ صلح ہے۔ بہرحال صلح ہو گئی۔ صحابہ کی بات میں بتاؤں، حضرت عمر اس معاملے میں اتنے جلال میں تھے، ایک ایک صحابی کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور کے پاس آئے اور کہا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں ان ظالموں سے ان چوروں سے دب کر کے ہم صلح کریں؟ ہم 313 تھے ان کے چھکے اڑائے تھے، آج ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، آپ حکم دیں ہم جنگ کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ رہے، جنگ کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر کو اس پر بھی صبر نہیں ہوا، پورے مجمع میں صحابہ کو جا جا کر کے ہلا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، انہیں پتا تھا حضرت ابوبکر صدیق کہیں گے تو حضور مان لیں گے۔ اس مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق سے کہا ابوبکر دیکھو تو صحیح کیسے حالات آ گئے آج ہم پر، ان ظالموں ان کافروں کے درمیان ہم صلح کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہماری بات نہیں مان رہے؟ لیکن صدیق اکبر کے ایمان کا معاملہ ہی الگ تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں عمر تم صحیح کہہ رہے ہو، بلکہ یوں کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی زبان سنبھال لو، تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اپنے پیٹ سے فیصلے نہیں کرتے بلکہ وہ جو کرتے ہیں وہ وحی الہی سے کرتے ہیں۔ بہرحال صلح نامہ لکھا گیا، صحابہ احرام وہی کھول دیے اور چلے گئے، سر جھکائے گئے۔
آپ کو میں بتاؤں حالت ایسی تھی, یہ پہلا موقع تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, صحابہ سے کہا اپنے اپنے بال منڈا لو, عمرہ ہوا نہیں ہے لیکن بال حلق کر لو. ایک بار حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے. دوسری مرتبہ حضور نے پکار کر کہا سب اپنے اپنے بال منڈا لو, چلو مدینے چلنا ہے. کوئی نہیں اٹھے. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے. نافرمانی کے لیے نہیں, صحابہ کے دل میں اس وقت تک یہ انتظار تھا کہ اللہ کا کوئی حکم آئے گا اور جنگ کی اجازت ہو جائے گی. انتظار میں تھے صحابہ, اٹھ نہیں رہے تھے. حضور پاک غمگین ہو کر اپنے خیمے میں آئے. ام سلمہ حضور کی زوجہ اس وقت ساتھ میں تھی. حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ نے آج تک ایسا نہیں کیا, آج میں نے 3 مرتبہ پکارا کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. حضرت ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ وہ بھی آپ کی محبت میں نہیں اٹھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نافرمانی ہے بلکہ انہیں انتظار ہے شاید کوئی اور حکم آ جائے. اور پھر میں سمجھتا ہوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے سب سے زیادہ عقل والے مشورے عورتوں میں کسی کے تھے تو وہ ام سلمہ کے تھے. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر منڈا لو سر منڈا لو. یا رسول اللہ آپ اپنے خیمے سے باہر نکلیں, آپ اپنا سر منڈا لیں, اپنا سر حلق کر لیں. حضور پاک نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور باہر آئے. جب اپنا سر حلق کر لیا تو سارے صحابہ سمجھ گئے اب اس کے بعد کوئی حکم بدلنے والا نہیں ہے. حضور نے کر دیا, ہو گیا ختم, اب کوئی حکم بدلنے والا نہیں. سب حلق کر لیے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات ایسے بتاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دب گئے, ہم مر گئے, اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن نبوت کے اعجاز کو تم نہیں سمجھتے. واپس مدینے گئے, یہ 6 ہجری کا معاملہ تھا. 7ویں ہجری آئی, 1 سال نہیں گزرا. قرآن میں اللہ نے سورہ فتح جو نازل فرمائی, اللہ فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے رسول کے خواب کو سچ کرے گا. ان قریب اللہ چاہے تو یہ سب کے سب مسجد حرم میں داخل ہوں گے, مسجد حرم میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے. یہ آیت پہلے نازل ہوئی, 7ویں ہجری آئی, میرے آقا دوسرے سال عمرہ کے لیے نکلے. اس وقت 10,000 صحابہ ساتھ میں تھے. پچھلے سال 1400 تھے, 10,000 صحابہ ساتھ میں تھے. اور جب گئے تو مکہ کے حالات ایسے تھے کہ سب تتر بتر ہو چکے تھے, نہ کوئی ایک خاندان متحد تھا, کچھ نہیں تھا. اور حضور پاک کی شان سے آئے کہ نہ جنگ ہوئی, نہ جدال, نہ قتل و قتال, بلکہ 10,000 صحابہ شان و شوکت کے ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں. صحابہ کا وہ اعجاز تھا کہ کوئی دیواریں چوم رہا ہے, کوئی زمین چوم رہا ہے, اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لا رہے ہیں. کہتے ہیں اے مولا تیری قدرت کے فیصلے عجیب ہے. یہ وہ زمین تھی جہاں ہمیں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا, اور آج تو ہمیں حاکم بنا کر اس زمین پر لا رہا ہے. مولا کریم کے فیصلے الگ ہے. جب اس حرم میں آئے میرے عزیزو, ایک وقت یہ بھی تھا, ایک وقت جب ایام جہالت کے مکہ کے قیام کے درمیان, ابھی حضور ہجرت نہیں کیے تھے, ایک دن حضور آئے تھے خانہ کعبہ میں جانے کے لیے. اس وقت وہ چابی عثمان بن شیبہ کے پاس رہتی تھی. عثمان بن شیبہ قریش کے ایک معزز آدمی تھے لیکن ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے فرمایا عثمان چابی دے دو, میں کعبے کے اندر جاؤں. انہوں نے کہا تم ہمارا دین چھوڑ چکے ہو, تمہیں کعبے میں اندر جانے نہیں دوں گا. سارے بڑے لوگوں کو جانے کی اجازت تھی, میرے رسول کو نہیں. حضور پاک نے فرمایا عثمان ٹھیک ہے, ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا. عثمان کہتے ہیں کہ ان کی بات سے مجھے ڈر بھی لگا اور پھر سوچ بھی رہا تھا یہ اتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں. آج حالت ایسی ہے ان کے ساتھ جتنے وہ سب غریب لوگ ہیں, مارے جاتے ہیں. بلال حبشی کو دیکھو. اور پھر جب وقت ایسا آیا کہ حضور ہجرت کر کے چلے گئے تو عثمان کہتے ہیں اب تو سوال ہی نہیں آتا کہ کعبے کی چابی ان کے پاس جائے. وطن چھوٹ گیا, گھر چھوٹ گیا, ساتھی مارے گئے, سب چلے گئے. لیکن عثمان بن شیبہ کہتے ہیں 7 سال کے بعد جب حضور واپس آئے اور 10,000 صحابہ کے ساتھ واپس آئے, حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو سب کچھ بدل چکا تھا. کعبے کے دروازے کے قریب جا کر میرے آقا نے پکارا عثمان بن شیبہ کہاں ہے. وہ آئے, ایمان لائے نہیں تھے, ابھی کافر ہی ہے. چابی لا کر میرے آقا سے کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا 7 سال پہلے, یہ چابی آپ کے حوالے ہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کو کھولا, کعبے کو اور صاف کیا, اور اس کے بعد باہر آئے, کہا میں یہ چابی اب اس کو دوں گا جس سے قیامت تک کوئی نہیں چھین سکے گا. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم سب کو یہ شوق تھا کہ یہ چابی ہمیں مل جائے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, کون کون بڑے بڑے صحابہ شوق رکھتے تھے کہ یہ چابی ہمیں مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع میں پھر سے پکارا عثمان بن شیبہ ادھر آ جاؤ, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے جس کی امانت ہے اسے واپس لوٹایا جائے. تمہارے خاندان میں چابی تھی, تم رکھو. اتنی رحمت دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئے اور میرے ساتھ رسول کے صحابہ میں داخل ہوئے. اور آج 1400 سال گزر چکے, چابی آج بھی عثمان بن شیبہ کی اولاد میں ہی ہے.
कई बादशाह आए बदले, आए गए, लेकिन वो चाबी आज भी उसी खानदान में मौजूद है। दूसरी बात ये, फतेह मक्का के दिन लोग आपस में बात क्या कर रहे थे पता है? अल यौम यौमुल मलहमा, आज चीतड़े उड़ाने का दिन है, आज गोश्त के टुकड़े उड़ेंगे, जितना इन्होंने जुल्म किया सबको दिखाया जाएगा। और मक्का के बड़े बड़े लोग कैदी बनकर के हरम में आए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे टीले पर खड़े होते हैं और उन सब मक्का वालों से पूछते हैं, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तुम क्या समझते हो? तो उन सब लोगों ने कहा, अंत करीम इब्न करीम इब्न करीम, हमने देखा है तुम भी शरीफ हो, तुम्हारे बाप भी शरीफ, तुम्हारे दादा भी शरीफ थे, तुम शरीफों की और करीमों की औलाद में से हो। मेरे आका ने सहाबा के नारे को बदल दिया, जो कह रहे थे अल यौम यौमुज़ ज़हमा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज गोश्त उड़ाने का दिन है, आज गर्दनें मारने का दिन है। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा नहीं, अल यौम यौमुर रहमा, अल यौम यौमुर रहमा, आज रहम करने का दिन है, आज रहम करने का दिन है। इन जालिमों को मैं बताना चाहता हूं, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कीचड़ उछालते हैं, तुम्हें अगर छोटा तख्त भी मिले तो तुम सबसे पहले गरीबों का खून चूसते हो। आओ मेरे मुस्तफा के कदमों में, जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत अता की, उनके अपने जानी दुश्मनों को मेरे मौला ने सामने खड़ा किया। लेकिन लाओ तारीख में एक मिसाल, जिस मोहम्मद अरबी ने अपने कातिलों को या अपने कत्ल करने के वाले मंसूबे बनाने वालों को एक ही दिन में सबको माफ कर दिया हो, सबको आजाद कर दिया हो। ये कहा हो, इज़हबू अंतुम मुत्तलका, जाओ तुम आज सबके सब आजाद हो, सबके सब आजाद हो। एक शख्स ऐसा था, सफवान जिसका नाम है, वो सब सोचता था कि नहीं, वो घोड़ा लेकर के दौड़ गया और समंदर में कूदने गया, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मोहम्मद के हाथों में गुलाम नहीं बनूंगा। उसका करीबी दोस्त उमैर बिन वहब, वो सहाबी हो चुके थे, वो आए, उन्होंने देखा कि सफवान मेरा दोस्त खुदकुशी करने के लिए चला गया, दौड़े दौड़े गए और समझाया, दुर्वेश इधर आ रहा है। फिर उसके बाद जो पाबंदियां लगाई गई थी वो मामूली पाबंदियां नहीं थी मेरे अजीजों। एक शख्स है राम प्रकाश, वो पृथ्वीराज का बड़ा खास चेला था। उसने कहा मैं जासूसी के जरिए कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा इस दुर्वेश को। वो ढूंढते ढूंढते मुल्तान पहुंच गया। हजरत सरकार गरीब नवाज उसे नजर भी आ गए। अब उसने भेष बदल लिया, मुसलमान का भेष बदल कर दाढ़ी बढ़ा ली, टोपी रख ली, जुब्बा पहना। सरकार गरीब नवाज के हजारों मुरीदीन जो थे खानका पे, उनमें शामिल हो गया। कई दिन तक इंतजार करता रहा कि तन्हाई में एक बार गरीब नवाज से मुलाकात हो जाए। जाकर के अंदर अगर अकेले में मिल गए तो यही खत्म ही कर दूं, अजमेर तक आ ही ना सके। कातिलाना हमला करना था। राम प्रकाश 12 दिन तक मुसलसल मेहनत करता रहा। उसके बाद एक रात ऐसी आई कि आधी रात गुजर चुकी थी, खीमे में सरकार गरीब नवाज अकेले थे। ये दाखिल हुआ और वही जुब्बा कुब्बा टोपी दाढ़ी है, और सरकार गरीब नवाज को देखा, वो मुसल्ले पर आराम फरमा है। वो जैसे ही खीमे में दाखिल हुआ, खंजर अपने अंदर रख करके मुसलमान की शक्ल में आया है, उनके मुरीद की शक्ल में आया है। अंदर दाखिल हुआ तो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर उठाते हैं और मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करते हैं, आओ राम प्रकाश कैसे आना हुआ, राम प्रकाश कैसे आना हुआ। उसके हाथ पैर कांपने लग गए। फिर दूसरा जुमला आपने फरमाया, 12 दिन हो गए अब तक तुम हमारे पास आए नहीं। तीसरा जुमला आपने फरमाया, वो सख्ते पे सख्ता, यही होता है औलिया का झटके पे झटका। जो मुखालिफीन होते हैं उनको मुसलसल पढ़ते रहते हैं। सरकार गरीब नवाज ने तीसरा जुमला फरमाया, चलो आए नहीं 12 दिन से, आज तो मौका मिला, जिस काम की गरज से आए हो वो काम तो पूरा करो। खंजर अंदर है, हाथ से निकाला और फेंक दिया नीचे। और उसने कहा, जिंदगी भर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जादूगरों को देखा, लेकिन दिलों के हालात जानने वाला किसी दुर्वेश बाखलाक को आज पहली बार देखा, जिसका दिल भी नूरानी है और चेहरा भी नूरानी है। उसने सरकार गरीब नवाज के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया। उसी रात को मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका नाम ज़ियाउर रहमान रखा। ये वो ज़ियाउर रहमान है जो सरकार गरीब नवाज के अजमेर आने तक आपका सबसे बड़ा बॉडीगार्ड बना हुआ था। ये रब ताला की मसलिहत है मेरे अजीज। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मसलिहत ये है, जो दीन को मिटाने के लिए निकलते हैं, मौला कभी कभार उन्हीं के जरिए से दीन को आबाद भी फरमाता है। इकबाल ने सच कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। आज भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि मौला ताला जो इस्लाम को मिटाने के लिए मीनार और मस्जिदों को तबाह करने की कोशिशें कर रहे हैं, एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह वही मेहराब और मिंबर को भी आबाद करेंगे। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। सरकार गरीब नवाज अल्लाह ताला हिंदुस्तान आए। हम तो यहाँ प्रोग्रामों में आते हैं, हमारी कौन सी बड़ी ताकत है, कौन सा बड़ा इस्तेकबाल, हमारी कौन सी हैसियत है, या फिर हम कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ तो पहले से फील्ड हम आ रहे, आने से पहले नारे, जाने के वक्त नारे, इस्तेकबाल। वो सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल औलिया जिस अंदाज से तशरीफ ला रहे हैं, सारी चौकियां लगाई गई, नाकाबंदी है, जगह जगह पर पहरेदारी है कि ये हिंदुस्तान में ना आने पाया ऐसा दुर्वेश। बावजूद उसके जब मुल्तान से आप निकले, पंजाब के रास्ते से आ रहे थे, अमृतसर, पटियाला, ये तमाम रास्ते होते हुए दिल्ली आना था। ज़ियाउर रहमान ने कहा कि हुजूर, हर जगह पृथ्वीराज ने 52 राजे थे उस वक्त, 52 राजों का राजा है, हर जगह उसने पुलिस लगाया है, नाकाबंदी है, सबके पास वो आपकी तस्वीर पहुंची हुई है और सब अच्छी तरह से पढ़ लिखे हैं।
खाका पूरा दिमाग में बिठाए हुए हैं, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक कोई ऐसा शख्स इस सरहद में आने ना पाए, ताकीद है सबको। उसने कहा हम कौन सी चौकी से जाएंगे? सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे कहते हैं तू चलते रहे हमारे साथ, इसलिए कि मोइनुद्दीन गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंदुस्तान जब तशरीफ ला रहे थे तो सिर्फ एक जात नहीं, पूरा इस्लाम आ रहा था साथ में। सिर्फ एक जात नहीं, इस्लाम पूरा आ रहा था। और देखिए सरकार गरीब नवाज की जिंदगी में बहुत सारी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की जो बरकत है, करामत की शक्ल में आपको मिली है। हुजूर पर भी कत्ल के मंसूबे बनाकर सारे लोग घेराबंदी किए हुए थे, हुजूर उनके दरमियान से निकलते हुए मदीना तशरीफ ले गए, किसी एक काफिर को भी हुजूर नजर नहीं आए। अब गरीब नवाज जब पंजाब की सरहदों में जा रहे हैं, उन्हीं चौकियों के बीच में से जा रहे हैं, पुलिस वाले सिपाही खड़े हैं, देख रहे हैं, और आप गुजरते हुए जा रहे हैं, गुजरते हुए जा रहे हैं। जियाउर रहमान ने कई चौकियां पार करने के बाद पूछा सरकार गरीब नवाज से कि हुजूर वाला इन लोगों को हुआ क्या है? क्या ये आपकी तस्वीर देखकर आपको पहचान नहीं रहे हैं या फिर माजरा कुछ और है? सरकार गरीब नवाज ने मुस्कुरा करके फरमाया, ऐ जियाउर रहमान खामोश रहे, अल्लाह मुझे जिसे चाहे उसे दिखाता है और जिसे चाहे छुपाता है। गरीब नवाज को जो चाहे अल्लाह जिसे चाहे वो देख सकता है और अल्लाह जिसे ना चाहे वो कभी नहीं देख सकेगा। उनके सामने से गुजरते हुए आए, दिल्ली पहुंचे, यहां हंगामा हुआ कि जो दुर्वेश जिसका खाका फैला हुआ था वो तो दिल्ली पहुंचा हुआ है। राजे ने उन सारी चौकियों पर मौजूद सिपाहियों को कत्ल कर डाला, मार डाला। कि अंदर आया कैसे? उन्होंने कहा हमारी मौजूदगी में नहीं आया। तो बादशाह ने पूछा, राजा ने पूछा, तो फिर किसकी मौजूदगी में आया? ये झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए कि अल्लाह की हिकमतें बहुत आला हैं। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुरान में मौला फरमाता है सारे कुफार मंसूबे बनाते हैं धोखा देने के लिए और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह की तदबीर सबसे गालिब आने वाली है, सबसे गालिब आएगी। वहां से वो रब ताला तुम्हें निकालेगा जहां तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं होगा। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में यहां पर कई दिन तक क़याम हुआ, लोग चौक दर चौक आए। फिर अजमेर आने से पहले फिर चौकियां लगाई गई। राजमाता राजा की मां ने कह दिया कि बेटा अब छोड़ दे, अब छोड़ दे, अब उसका रास्ता रोकेगा तो बहुत बड़ा नुकसान भी उठाएगा। लेकिन उसने हर मुमकिन कोशिश कर डाली सरकार गरीब नवाज को अजमेर पहुंचने से पहले। लेकिन वो गरीब नवाज, मेरे अजीजों तारीख पढ़ता हूं तो आश कर जाती हैं आंखें कि वो आए तो सही, हमारा और आपका सफर करना और है, गरीब नवाज का सफर करना और है। दिल्ली से अजमेर का सफर सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया आपके साथ चंद दुर्वेश थे, ये सफर तकरीबन 8 दिन के अंदर तय हुआ। इन 8 दिनों के अंदर दिल्ली से अजमेर तक 7,000 लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। वो सफर पर निकले तो इस्लाम देते चले जाएं। ये अल्लाह के वलियों की करामत। मेरे अजीजों, अना सागर को कूजे में भरना वो अलग करामत है, ऊंटों को बिठा देना अलग करामत है, खड़ाओं से जयपाल जोगी को मारना अलग करामत है, लेकिन लोगों के दिलों में शर्फ़े इस्लाम अता करना ये सबसे बड़ी करामत है। ये बड़ी करामतें हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए, सारी हदों को फलानते हुए, जो हदें इन्होंने बनाई थी, अजमेर मोहल्ला पहुंच भी गए। और अजमेर मुकद्दस जहां पहुंचे आपने अपनी झोपड़ी कायम भी की, अपनी इबादतों में मसरूफ रहे। क्या इतनी पाबंदी लगाई गई थी? रास्ता रोका गया था, तस्वीरें फैलाई गई थी, प्रोपेगेंडा किया गया था? इतना नहीं। आ जाने के बाद राजा ने क्या नहीं किया? पानी बंद कर दिया, पानी बंद करके देखा गया। फिर थोड़े दिनों के बाद जादूगरों से मुकाबला करवाया, जहर दे करके भेजा खाने में, औरतें भेजा, लड़कियां भेजा, कौन सी चीज नहीं की गई। लेकिन गरीब नवाज का मिशन समंदर की तरफ फैलता ही चला गया। वो एक ऐसा सैलाब था जिसको इकबाल ने कहा, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। ये ऐसी बाढ़ है जो फैलती ही चली गई है, जो ईरान की सुपर पावर को हिलाने के लिए जा रहे हैं। कश्तियां नहीं है इनके पास। साद इब्न अबी वक्कास से पूछा लोगों ने, आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? कहा आओ सब अपने अपने घोड़े लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और घोड़े दरिया में डाल दो। दरिया में डालो। दरिया इतना गहरा, बहुत तेज बहाव वाला दरिया है, दरिया दजला, हर चीज को बहा ले जाता है। आज भी उसकी रवानी बहुत तेज है, काफी लंबा दरिया। उस वक्त साद इब्न अबी वक्कास 300 घुड़सवारों को लेकर दरिया में अपने घोड़े डाले। ये नहीं देखा कि घोड़ों को हमारे साथ ये बहा ले जाएगा, लेकिन फरमाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए निहायत ही पुरसुकून अंदाज में दूसरी तरफ जा रहे हैं। हजारों की तादाद में सहाबा ने देखा, पहली मर्तबा ऐसा है कि खुशकी पे दौड़ने वाला घोड़ा दरिया की तरी में भी दौड़ रहा है। और दौड़ते हुए जब उस तरफ को पहुंचने वाले थे, तारीख तबरी में ये जुमले लिखे हुए हैं फारसी जुबान में, जो ईरानियों की जुबान फारसी है। वो क्या कहने लगे जानते हैं? देवा आमदंद, यानी देव लोग आ गए हैं, देव लोग आ गए हैं। पहली मर्तबा देखा है कि घोड़ों को दरिया में से भी चलाता हुआ कोई आ गया। वो बगैर मुकाबले के ईरान छोड़कर भागे थे। यही तो इकबाल ने कहा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमें कोई हमारी इस फैले रवां को कोई ताकत रोकेगी नहीं। बस जो कुछ भी रोकती है वो तुम्हारी बुज़दिली रोकती, तुम्हारे अपने ख्यालात रोकते हैं। और आपको मैं एक बात अर्ज कर दूं, आपने एक लक़ब सुना होगा ना सरकार गरीब नवाज को, हिंदल वली कहते हैं। सुने क्या कहते हैं? हिंदल वली। हिंदल वली का मतलब कभी पूछो, हिंदल वली क्या है? ये सरकार गरीब नवाज के वैसे दूसरे लक़ब है, गरीब नवाज है, मोइनुल मशाइख है, मोइनुद्दीन है, अताए रसूल है, नाइबे रसूल है, ये सब लक़ब है।
لیکن یہ ہند الولی کیا ہے؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک ولی. اس کا مطلب نہیں میرے عزیزو، عربی کی ترکیب اگر آتی ہو تو سمجھ میں آئے گا. مضاف مضاف الیہ میں ترکیب جو ہوتی ہے اس میں ترجمہ پیچھے سے کریں گے. ہند الولی کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان. ہندوستان کا ولی نہیں، ہندوستان کا ولی نہیں بلکہ ولی کا ہندوستان. اس لقب سے ہی ہمارے دل مضبوط ہونا چاہیے. اے سنی مسلمانوں، ہندوستان کس کا ہے؟ ولی کا ہندوستان ہے. ہم تو ہند الولی غریب نواز کے نام سے ایسے پڑھتے ہیں. وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جن کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، جو غریب نواز سے جلتے ہیں وہ بھی ہند الولی کہتے ہیں ان کو. نفرت میں ہی صحیح، لیکن ہند الولی کہتے ہیں تو یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، یہ ولی کا ہی ہندوستان ہے. یہ سرکار غریب نواز کا ہے. عزیزان گرامی وقار، جس سنی ہندی مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ یہ ہند ولی کا ہے، غریب نواز نے یہاں پر اپنی محنت شاقہ کے ساتھ پرچم اسلام کو لہرایا ہے، تو آج ان کے پرچم کے تلے کیوں اتنی بزدلی، کیوں اتنا خوف، کیوں اتنا ڈر؟ نہ ڈر نکالو. اگر آزمائشیں ہیں تو ہو جانے دو. اللہ سے ہم سوال یہی کریں گے کہ مولا ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ دے، اور ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں. لیکن میرے عزیزو، اسلام قربانیاں چاہتا ہے. اسلام کی حقانیت کی یہی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں اسے موڑنے کے لیے چھوٹی طاقتیں بڑی بڑی طاقتیں آئی. ہر زمانے میں اس کی بےخبری کرنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ میدان میں آئے. لیکن سارے لوگوں کی ایک ہی تاریخ ہے، چنگیز ہو کہ ہلاکو ہو، تاتاری ہوں کہ بربر ہوں، جس قوم نے بھی اسلام کے خلاف محاذ آرائی کی ہے انہیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اسلام وہی پھلتا پھولتا ہی رہا. اسلام کبھی ختم نہیں ہوا. آج بھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اسلام پر کوئی آنچ نہیں آئے گا. چند گردنیں کٹ جانے کا نام اسلام کٹنا نہیں ہے. مجھ جیسا اگر آدمی 4 ٹکڑوں میں بدل جائے، کسی کی تلوار کا کسی کی بندوق کا میں نشان بن جاؤں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین ختم ہوا. ارے دین کا میں ایک ادنا خادم ہوں. خادم کے ختم ہونے سے دین ختم کبھی نہیں ہوگا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثرى میں ہیں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر موجود ہیں. پوری دنیا مل کر اسے ہلا نہیں سکے گی. میں سرکار غریب نواز کے اس عرس کی تقریب میں ہندی مسلمانوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، تم فخر سے کہو کہ ہم غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں. کس کے ہندوستان میں ہے؟ سرکار غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں، جس کی بغیر الیکشن کے 800 سال سے مسلسل حکومت چل رہی ہے. اور آئندہ بھی الیکشن نہیں ہونا ہے اور ڈرنا بھی نہیں ہے ہمیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پرچار بھی نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی غریب نواز کے اس کرسی کے لیے کسی EVM کی ضرورت ہے جہاں گھوٹالے ہوتے ہوں. نہیں، سلطان الاولیاء کی وہ کرسی ہے. ہزاروں آتے گئے جاتے گئے. ہم نے دیکھا ہے اب تو کچھ وہ ہیں جن کا پیپر میں نام بھی نہیں ہے. چند سال پہلے وہ PM بھی تھے، CM بھی تھے. اب پوچھا تو پتا چلا کہ وہ کچرے میں ہیں، نہیں ہیں، کوڑے کا دان میں پڑ گئے، کہیں ہیں، سب ختم ہو گئے. لیکن 800 سال سے ایک انگریز ہے جو انگریزوں کے زمانے میں یہاں پر سیاحت کیا. اس نے ہندوستان کی پرانی چیزوں کی تاریخ لکھی ہے کتاب میں. اس نے کہا بہت سارے عجائبات ہندوستان میں دیکھے، تاج محل دیکھا، قطب مینار دیکھا، لال قلعہ دیکھا، پرانی مندریں دیکھا، بہت ساری چیزیں دیکھا. لیکن ایک عجوبہ بھی میں نے دیکھا. یہ انگریز لکھتا ہے، ایک عجوبہ میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے. اس نے کہا وہ قبر حکومت ایسی کر رہی ہے، کہاں کی؟ کہا اجمیر معلّہ کی قبر ہے. وہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی حکومت کر رہی ہے. یہاں ہم نے نہ کہا الفضل لما شہد به الاعداء، عربی میں کہا گیا فضیلت اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں، دشمن بھی جس کی گواہی دیتے ہوں. ایک قبر ہے جو کروڑوں پر حکومت کر رہی ہے. عزیزان گرامی وقار، 800 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن الحمدللہ ہماری محفلوں میں غریب نواز کا نام اب بھی تازہ ہے. اب حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے اگر چند لوگ ہم میں سے وہابی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، فلاں ہو گئے، اور ان کے دلوں میں اگر اولیاء دشمنی کا کیڑا آ گیا تو پھر یہ ان کا اپنا نقصان ہے، ان کا اپنا نقصان ہے. اولیاء کاملین سے اگر بغض و عداوت کسی نے ان کے ذہنوں میں ڈالا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ نادانو، کم سے کم اپنی تاریخ پڑھ لو کہ تمہارے گھروں میں تمہارے باپ داداؤں کو دین کون لے کر کیا دیا ہے، کہاں سے لایا ہے. کیا تم آج بھی یہی کہو گے کہ ہمارے باپ داداؤں کو 800 سال سے ذاکر نائک ہی سکھا رہا تھا دین؟ 800 سال سے ہی جو قریب تمہیں دین دے رہے تھے. تمہاری تاریخ اگر پڑھو گے تو پتہ چلے گا یہ اولیاء کاملین ہیں درویش صفت، جنہوں نے اپنی بوریا اور اپنے خیموں میں رہ کر کے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا، لوگوں کو دین اسلام سے روشناس کیا. جو لوگ قتل کرنے آئے وہ آپ کے مرید صادق بنے ہوئے ہیں. میں سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ایک بات بتا دوں. الگ الگ روایات ہیں. آپ سے کہا گیا عید کے لیے آپ جا رہے تھے اور سادات کا گھرانہ ہے. غریب نواز باپ کی طرف سے حسینی سید ہے، ماں کی طرف سے حسنی سید ہے، دونوں طرف. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں. نجیب الطرفین سید غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں عید کے لیے جا رہے ہیں تو ایک بچے کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑوں میں، بوسیدہ کپڑوں میں. اس کے پاس گئے، اس سے دیکھا. دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی چیزیں آپ کی زندگی میں ملتی جلتی ہیں. یہ عطائے رسول یوں ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کو ودیعت کیے گئے تھے. جو حضور کے لیے واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیدگاہ جاتے ہوئے ایک یتیم کو اٹھایا تھا اور اپنے گھر لا کر کے اسے نہلایا، کپڑے پہنایا. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عید کے لیے جا رہے ایک غریب بچے کو دیکھا پرانے پھٹے کپڑوں پر ہے. تو اس بچے سے پوچھا تو اس نے کہا میرے گھر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ عید کے لیے کپڑے خریدے جا سکیں. تو بہرحال جو بھی تھا حضرت غریب نواز نے اس کے کپڑوں کی تعریف کرنا شروع کر دیا. تیرے کپڑے کتنے اچھے ہیں، مجھے رشک آ رہا ہے، اتنے اچھے کپڑے تو میں کبھی پہنا نہیں. اور اسے مناتے ہوئے کہتے ہیں
اے میرے دوست, کیا تو ایک بار میری بات مان لے گا؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہ تیرے کپڑے مجھے چاہیے, تیرے یہ کپڑے مجھے چاہیے, یہ بہت قیمتی ہیں, بہت اچھے کپڑے ہیں. اس بچے نے جلدی سے اتار کر کے دیا, اور اپنے جو قیمتی عید کے کپڑے تھے وہ اتار کر اسے دے دیا, اسے پہنایا. وہ بچہ غریب نواز کے کپڑے پہنا ہے, اور آپ اس کے بوسیدہ کپڑے پہن کر عید پر آئے ہیں. نماز پڑھ کر کے جب باہر واپس اپنے گھر آئے, ماں نے پوچھا بیٹا تجھے تو اچھے الگ دوسرے کپڑے پہنائے تھے, یہ تو کون سے کپڑے پہن کر کے آیا؟ واقعہ سنایا. ایک چھوٹے سے بچے کو میں نے بوسیدہ کپڑوں میں دیکھا تو دل گوارا نہیں کیا, میں نے اپنے عید کے کپڑے اسے دے دیا, اس کے کپڑے میں پہن لیا. اسی دن سے یہ گاؤں میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ معین الدین غریب نواز ہے, یہ غریبوں کو نوازنے والا ہے. میرے عزیزوں, یہ صرف ان کی زندگی کا ایک واقعہ سمجھ کر ہم بھول نہیں جائیں گے. میں آج بھی غریب نواز کے دربار سے یہی آس و یاس رکھتا ہوں کہ ہم گناہوں کے پھٹے پرانے کپڑوں میں آج زندگی گزار رہے ہیں. یہ ظاہر جو لباس ہے یہ الگ لباس ہے, لیکن جو اخلاق کا لباس ہے وہ ہمارا پھٹا ہوا ہے, بہت بوسیدہ ہے. اور اس لباس کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ, یہ نہیں میں کہوں گا کہ ہمارا لباس وہ اپنا لیں گے, ہرگز نہیں, لیکن شان غریب نوازی یہ ہے کہ وہ ہمارے اخلاق اور گناہوں کے پھٹے ہوئے لباس کو اپنے تصرف و کرامت سے اچھے لباس میں ضرور تبدیل فرمائیں گے. محبت ہو تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے عطا بھی ہوگی. اجمیر محلہ سے اپنی عقیدتوں کو وابستہ رکھو مسلمانوں, کبھی کم ہونے نہ دینا. جب جب بات آئے سلطان الاولیاء کی غریب نواز کی, اپنے بچوں میں ان کی محبت منتقل کرتے چلے جانا. بات کے حالات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے بچے کہیں کسی اور کی بتائی ہوئی باتوں سے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھروں میں دین انٹرنیٹ سے ہی آیا ہے, گوگل سے ہی سیکھا ہوا ہے, لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے. اس لیے بچوں کو اپنی تاریخ سے آشنا کرتے رہو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے. میں جو بات شروع کیا تھا وہ یہی ہے, اسی پر میں ختم کروں گا. آپ کے فرامین مجھے آج سنانا ہے. ان کی کرامتیں بہت سنے ہیں, ان کے اخلاق و کردار آپ نے بہت سنے, ان کا تصرف, ان کی کرامات, ان کا زہد و تقویٰ شاید سب نے سنا ہو. برکت کے لیے میں نے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بلند و بالا اخلاق کیا تھے. میں نے دو تین مثالیں صرف برکت کے لیے رکھی, لیکن میں نے آج یہ طے کیا تھا کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں میں اپنے سننے والوں کو غریب نواز کے فرامین اور ان کے اقوال, جس کو گولڈن ورڈز کہا جائے, وہ ضرور پیش کر کے جانا چاہتا ہوں. سلطان الاولیاء غریب نواز کی کتابوں سے جو ملی ہوئی باتیں ہیں, چند ہی چیزیں بتاتا ہوں. فرماتے ہیں نمبر 1, نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے. کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے. بس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں, اس میں کوئی خیانت نہ کریں. نماز ایک راز ہے جو بندہ اور اپنے پروردگار کے بیچ میں ہے. یہ غریب نواز سے محبت کرنے والے اس فرمان کو سن کر کے اجمیر جائیں, ٹانگ پھیلا کر کے سو کر پوری رات بھر وہاں پر عیاشی کر کے غریب نواز کی محبت قدم بھرنے والے, ان کے فرمان کو سنو. فرماتے ہیں نماز اللہ کی امانت ہے. جو ترک کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ خیانت کی. رب سے خیانت کرنے والا وہ اس کی ولی سے کیا پیسہ اٹھا سکے گا؟ پہلی چیز سلطان الاولیاء کے دربار میں جانے کے بعد, ویسے تو عام زندگی میں نماز قضا نہیں ہونی چاہیے, لیکن اتنے بڑے دربار میں جانے کے بعد تو اور زیادہ پابندی ہونی چاہیے. کیا تم غریب نواز کو اپنی قبر میں زندہ تصور کرتے ہو کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے, جس وقت تم اجمیر میں گھوم رہے ہو, پھر رہے ہو, کیا اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ مجھے غریب نواز اپنے اجمیر میں دیکھ رہے ہیں؟ ادھر اذان ہو رہی, ادھر نماز ہو رہی ہے, میں بازاروں میں مستیاں کر رہا ہوں, عیش کر رہا ہوں. تو یہ تو غریب نواز کی محبت نہیں ہوئی میرے عزیز ہو, یہ تو تم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے چلے گئے, پکنک کے لیے گئے, ایک ٹور کر لیا تم نے. دوسری بات یہ بھی دیکھیں غریب نواز کا فرمان, یہ سنانا مجھے بہت ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں غریب نواز کی محبت کا نام چلم اٹھانا ہے, بیڑی پھونکنا ہے, چرس گانجا پینا ہے. ہاں, اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کچھ لوگ. یہ جھوٹے نقلی جعلی پیر جنہوں نے غریب نواز کا نام لے کر کے, وہاں پر بھی اجمیر میں بھی پوری گینگ بیٹھی ہوئی ہے. ظالموں, تم پورے غریب نواز کے نام پر تھپا لگانے کی کوشش کرتے ہو. آنے والے جو نئے مسلمان ہو یا پھر ہماری نئی جنریشن ہے, کیا اس کو یہ بتانا چاہو گے کہ غریب نواز یہ تمام کام کرتے تھے اس لیے ہم بیٹھ کر کے یہاں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین, صد بار معاذ اللہ. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے. فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء و اولیاء اور ہر مسلمان سے ہوگا. انبیاء سے بھی ہوگا, اولیاء سے بھی ہوگا, مسلمان سے ہوگا. اور فرماتے ہیں غریب نواز جو اس حساب میں پورا نہیں اترے گا وہ دوزخ کے عذاب کا شکار ہوگا. یہ فرمان غریب نواز ہے. میری ان باتوں کو ضرور نقل کرو اے مسلمانوں. غریب نواز کے نام پر قوالیاں جتنی شیئر ہوتی ہیں ان کے فرامین بھی شیئر ہو, ان کے احکامات اور ان کی تعلیمات بھی پھیلائی جائیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یہ ہے, فرماتے ہیں جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 دروازے بنا دیتا ہے. بھوکوں کو کھلاؤ جو بھوکا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ دوسرا ہے. غریب نواز کے نام پر جو نیاز ہوتی ہے اس میں سب پیٹو لوگ ہی کھا جاتے ہیں, کوئی مسکین کھا نہیں پاتا. سارے وہی لوگ کھا رہے ہیں جن کے گھروں میں آلریڈی کھانا بنا ہوا ہے, بس اتنا ہے کہ باہر میدان میں آ کر کے کھا لیا. ارے ثواب کا کام ان مسکینوں کو کھلانا ہے جن کے گھروں میں روٹی نہیں ہے. ہاں یہی تو ہوتا ہے, لنگر کیا, فاتحہ کیا, نیاز کیا, اور سمجھ بڑے ثواب کا کام. کس کو ثواب؟ خود کھانے کا ثواب, خود کھا کر کے ثواب. ثواب ان مسکینوں کو کھلانے کا فرمایا گیا ہے جن کے گھروں میں رزق نہیں پہنچا. ہاں اگر آپ کو خود کو کھانا ہے تو کھاؤ, پارٹی کر رہے ہو آپ کھا رہے ہو, میں ناجائز حرام نہیں کہہ رہا, کھاؤ, لیکن اس کو جس لنگر کا نام دے رہے ہو وہ لنگر نہیں ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان یہ سنیں بہت توجہ سے.
فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ کوئی ستا رہا ہو، اپنے مسلمان بھائی کو ستانا، پریشان کرنا، اس سے بڑا گناہ کبیرہ نہیں، یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ اور فرماتے ہیں اس سے خدا اور رسول دونوں ناراض ہوتے ہیں جو مسلمان کا دل دکھاتا ہے۔ اس پر ظاہر سی بات ہے جو چشتی ہے، جو غریب نواز سے اپنی نسبت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے، اپنے ہر عمل سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچائے۔ ایک بار اجمیر مولانا میں آپ جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے، ایک فقیر لاہور سے آیا اور درویشوں کی جماعت ہے، دوپہر کا وقت ہے، وہ آیا اور سرکار غریب نواز سے بڑی عقیدت کے ساتھ مٹھائی کا ایک ڈبہ لایا تحفے میں، کہا کہ لاہور سے مٹھائی لایا ہوں غریب نواز کے لیے، وہاں سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قبول فرمایا، ہدیہ قبول فرما لیتے۔ تو وہ فقیر اس بات پر ضد کر رہا تھا کہ حضور ایک تھوڑا سا میرے سامنے کھا لینا، تھوڑا سا میرے سامنے کھا لینا، ورنہ شان غریب نواز تو یہ ہے کہ سب تقسیم کر دیتے تھے، جو آتا سب کو بانٹ دیا تھا۔ اس کی تمنا یہ تھی کہ سرکار غریب نواز بھی تھوڑا سا کھا لیں، جبکہ وہ جمعرات کا دن روزے سے تھے۔ حضرت غریب نواز نے اس فقیر کے اسراف کو دیکھا اور مٹھائی کھا لی۔ ان کا یہ عمل دوسروں کے لیے بہت بڑا تھا، جو مجمع میں بیٹھے تھے مریدین، جو برسوں سے مجاہدوں میں ہیں، سب ٹھٹک گئے کہ آج کیا غریب نواز کا روزہ نہیں تھا، آج جمعرات کا دن ہے اور مٹھائی کھا لیا، بھول کے تو نہیں کھایا۔ فوراً لوگوں نے یاد دلایا بعد میں کہ حضور آپ نے آج مٹھائی کھا لی، روزہ تھا کہ نہیں تھا؟ کہا روزہ تھا۔ کہا بھول کے کھایا آپ نے؟ کہا نہیں، جان بوجھ کے کھایا۔ تو لوگوں نے پوچھا جان بوجھ کر کہ آپ نے کیسے کھایا؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا وہ ایک درویش میرے نبی کی امت کا، ایک فقیر بڑی دور سے چل کر آ رہا ہے، میرا روزہ تو نفل ہے، ٹوٹ گیا تو قضا کر لوں گا، اس کا دل ٹوٹے تو کون باندھے گا؟ اس کے دل کو میں نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ یہ اذیت نہ پہنچانا، کسی کے دل کا خیال رکھنا، یہ سرکار غریب نواز کی تعلیمات میں سے۔ اور فرمان سنیں، ارشاد فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے؟ مرد کو چاہیے کہ احکام الہی ہو جائے، اس میں کمی نہ کرے، پھر جو کچھ چاہے گا اللہ اسے فوراً عطا کرے گا۔ قبرستان میں جان بوجھ کر کے کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ ہے، یہ غریب نواز کا فرمان ہے۔ قبرستان میں جان بوجھ کر کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ ہے، جو ایسا کرے وہ ملعون ہے، منافق ہے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ یہ تمام چیزیں عمل کرو میرے مسلمان بھائی۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا کہ اس نے اپنے خاندان کو برباد کیا، اور فرماتے ہیں اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ کسی کو تم نے ذلیل کیا وہ تمہیں اتنا برباد کر دے گا جتنا تمہارا دوسرا گناہ نہیں برباد کرے گا۔ آپ سنیں، یہ بات بھی ضروری ہے، اگر قیامت کے دن کوئی چیز جنت میں لے جائے گی تو وہ تمہارے اخلاقوں کے، تمہارا تقویٰ ہے نہ کہ علم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن تمہیں جنت میں کوئی چیز لے جائے گی تو تمہاری پرہیزگاری، تمہارا تقویٰ ہے نہ کہ علم۔ علم جتنا بھی حاصل کر لیا لیکن اس کے ساتھ تقویٰ نہیں آیا تو جنت میں نہیں جا پاؤ گے۔ جو شخص عشق الہی کی راہ میں قدم رکھتا ہے اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اہل عرفان یاد الہی کے علاوہ کوئی اور بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ اب پھر سنیں، اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں، 3 عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ غریب نواز فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے اندر 3 عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ پہلی چیز سخاوت، دوسری چیز ہے شفقت، تیسری چیز ہے عاجزی و انکساری۔ سخاوت، لوگوں میں خیرات کرنا بغیر بتائے اور پھر دے دینے کے بعد دوبارہ کبھی ذکر نہ کرنا، یہ سخاوت۔ شفقت کا مطلب ہے نرمی کرنا ہر ایک کے ساتھ، لوگوں سے نرم بات کرنا۔ تیسری چیز ہے عاجزی و انکساری، غرور و تکبر نہیں کرنا۔ پوچھا گیا کیسے کریں گے سب؟ فرماتے ہیں سخاوت دریا کی طرح کرو۔ دریا کا پانی کبھی کم ہوتا ہے، جتنا جسے چاہے اٹھا کر کے لے جاتا رہے، دریا کسی کو روکتا نہیں، 1 بالٹی اٹھائے 10 بالٹی اٹھائے۔ فرماتے ہیں سخاوت کیسی ہو تو فرمایا دریا کی طرح۔ پھر پوچھا شفقت کیسی ہو؟ کہا سورج کی طرح۔ شفقت کیسی ہو؟ سورج کی طرح۔ سورج اتنا ہائی پاور کا ہے، اتنا ہائی پاور کہ اس کے برابر کا ٹیمپریچر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود کسی کو جلاتا نہیں۔ جلاتا ہے سورج، شفقت ہے یہ سورج کی۔ صبح تمہاری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، دوپہر میں تمہیں اجالے دیتا ہے اور شام میں بھی ٹھنڈک دیتا ہے، ہائی پاور کا ہے لیکن شفقت ہے۔ اور پھر پوچھا گیا عاجزی کیسے کریں؟ عاجزی کیسے کریں؟ فرمایا زمین کی طرح، زمین کی طرح عاجزی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ یہ زمین ہمیشہ نیچے رہنا پسند کرتی، کبھی کسی کے سر پہ چڑھتی نہیں، سر پہ نہیں چڑھتی ہے۔ آپ نے یہ 3 باتیں فرمایا، سخاوت دریا کی طرح کرے، شفقت سورج کی طرح کرے، عاجزی زمین کی طرح کرے، کہ ہر کوئی اس پر چل کے جاتا ہے لیکن کسی کو روکتی نہیں ہے، کسی کو روکتی نہیں۔ اب دیکھیں فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا نیکی کرنے سے بھی بہتر ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ رہنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ گناہ کرنا الگ چیز ہے لیکن گناہ کا بہت سارے نوجوان یہی ہیں، ارے میں تو حضرت وہ سب نشہ وشہ نہیں کرتا، دوست پورے تو نشیڑی ہیں، تو کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟
یہ غریب نواز کے فرمان کے مطابق گناہ کرنا اس سے زیادہ برے لوگوں کی صحبت میں رہنا گناہ ہے، اور یہ لوگ تجھے جہنم میں چھوڑیں گے نہیں، لے کر کے جائیں گے قیامت کی۔ یہاں جتنی تو نے ان کے ساتھ وفاداری کی تھی، یہ جتنے برے لوگوں کے ساتھ، یہ ساری وفاداری یہ قیامت کے دن تیرے ساتھ نکالیں گے، اور کہیں گے بڑا وفادار دوست تھا، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ساتھ میں لے کے جائیں گے اس کو۔ قرآن میں وہ کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش یہ فلاں کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں تو جنت میں جا رہا ہوتا۔ اب دیکھیں دنیا میں 3 افراد بہترین کہلانے کے مستحق ہیں۔ نمبر 1 وہ عالم جو علم سے بات کہے، حق نہ چھپائے۔ نمبر 2 جو لالچ نہ رکھے۔ نمبر 3 وہ عارف جو ہمیشہ دوست کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین میں آخری کی چند چیزیں بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ کرے۔ سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ میں آخری بات کروں، سچی توبہ چاہتے ہو؟ سچی توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام توبہ نہیں، کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کرنے کا نام توبہ نہیں۔ یہ تو ہمیں یوں ہی پریکٹیکل طور پر ایک ریہرسل کے طور پر کرا دیا جاتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کم کھانا، نمبر 2 کم سونا، نمبر 3 کم بولنا۔ یہ 3 چیزیں کر لے تب تجھے سچی توبہ کی توفیق ملے گی۔ پیٹ پر کھا کر کے توبہ 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 کر رہا ہے، نفس تیرا بھڑکاتا ہے، پھر گناہ کی طرف لے جاتا ہے، رات بھر سوتا ہے، دن بھر سوتا ہے، اور پھر توبہ توبہ کرتا ہے، تو نفس موٹا ہوتا ہے، تیری توبہ پر تجھے قائم نہیں رکھے گا۔ اور ہر جگہ بیٹھ کر کے کمنٹس کرنا ضروری ہوتا ہے، بات چیت کوئی بھی ٹاپک پر بات، کچھ لوگوں کی عادت رہتی ہے اپنی ٹپنی کرنا ہے، ہر چیز میں بولنا ضروری ہے۔ فرمایا گیا جو اہل طریقت ہیں وہ ہر موضوع پر بات نہیں کرتے ہیں۔ تقریروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ہی کہیں کہ سب سے زیادہ تو آپ بول رہے ہیں۔ میرے عزیزو یہ تو میں فرامین غریب نواز سنا رہا ہوں۔ اس طرح کی باتیں اگر آپ بھی کریں اچھی بات ہے، انشاءاللہ العزیز طریقت کی راہ میں آپ کی بھی منزلیں آسان ہوں گی۔ لیکن جو فالتو کی مجلسیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز ضروری ہے، ورنہ سچی توبہ میں یہ سب چیزیں خلل پیدا کرتی رہیں گی۔ اور زیادہ بولنے والا کبھی کبھار کفر بھی بول جاتا ہے، کبھی حرام بھی بول جاتا ہے، جھوٹ بھی بول جاتا ہے۔ اسی لیے یہ 3 باتیں سرکار غریب نواز کی جو میں نے آخر میں عرض کیا، کون سی سچی توبہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ کم کھانے کا مطلب آپ خود سمجھ لیں، اتنا کھانا کھانا چاہیے کہ ابھی خواہش باقی رہے، ابھی بھوک باقی رہے، اس سے پہلے اپنا ہاتھ نکال لیں۔ اولیاء کی طرح تو نہیں کر سکو گے آپ، محبوب الہی سے پوچھ لو، ان کا تو سسٹم ہی الگ ہے۔ محبوب الہی کے ہاں جو تربیت کے لیے آتے تھے وہ کیا فرماتے؟ چارٹ لگا ہوا تھا، فرماتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا متقیوں کا ہے۔ کون؟ محبوب الہی فرماتے متقی کا پرہیزگار ہے، وہ پورے دن میں ایک ہی بار کھائے گا۔ اور فرماتے 2 وقت کا کھانا مومن کا ہے، مومن کا کھانا، اور نارمل مومن، بہت بڑا نہیں۔ پھر فرماتے 3 وقت کا کھانا یہ عام مسلمان کا ہے، اس سے اگر ایک دانہ بھی زیادہ۔ اور ویسے تو مجھے یقین تھا اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو اس کا 100 گنا زیادہ 2 سال پہلے ہی مجمع حاضر ہو چکا ہوتا۔ ہاں، یہاں سے شاید رام لیلا میدان بھی قریبی ہے، اور عظمت اسلام اور عظمت مصطفیٰ کے لیے لاکھوں سر دلی میں آج بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ممبر پر علماء و سادات ہیں، قیصر خالی صاحب کی نظامت اللہ انہیں سلامت رکھے، بار بار وہ ایک پاکھنڈی کا نام اس ممبر پر لے رہے تھے۔ مجھے مناسب نہیں لگتا یہ پاکیزہ ممبر ان خبیثوں کے ذکر سے، ہم کیوں ان پاکیزہ محافل کو استعمال کریں؟ بہت اچھے بات۔ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کسی کے بھونکنے سے کچھ ہوگا نہیں، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے اللہ۔ نہ کیا گھٹے۔ کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت۔ اور ایک بات یہ ہے، جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو فضول ہوتے ہیں انہیں اصول سمجھ میں نہیں آتے، اور جن کے باپ داداؤں میں خطا ہوتی ہے ایسے حرامیوں کو میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے۔ ان لوگوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن نے سورہ قلم میں فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں وہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں۔ بے اصولوں کو اصول سمجھ میں نہیں آتے۔ تو بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ان لوگوں کو خوب معلوم ہے جن کے دل پاک و صاف ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صدقت یا ابو بکر، اے ابو بکر تم بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ ابو جہل خبیث مردود النفس آیا اور اس نے بھی یہ کہا اے محمد تمہارے سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، نعوذ باللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ کہتا ہے۔ کیا 2 لوگ سچ کہہ رہے ہیں؟ ایک تعریف کر رہا ہے اور ایک برائی کر رہا ہے، اور دونوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہو۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ابو بکر صدیق کو بھی آپ نے کہا سچ کہہ رہے ہیں، ابو جہل کو بھی آپ نے کہا سچ کہہ رہا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک آئینے کی مثل ہوں، ہر کوئی اپنی حقیقت اس میں دیکھتا ہے اور اپنی تعریف کرتا ہے۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے اپنی حقیقت وہ اس آئینے میں دیکھتے ہیں اور اپنے آپ پر کوستے ہیں، اور اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ ہمیں بریلی کا امام عشق و محبت ملا ہے جس نے ہمیں عظمت مصطفیٰ سکھایا ہے، اور پھر ہم یہ ببانگ دہل کہتے بھی ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت آج اس دلی کی سرزمین پر موقع ملا ہے، میں عرض کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں سننے کے لیے جو لوگ آئے ہیں، یہ صرف یہ مجمع جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صرف ٹوپی داڑھی والا ہی مجمع نہیں ہے، میرے بہت سارے رشتہ دار بھی یہاں آئے ہیں، میرے رشتہ دار پورے ہندوستان بھر میں ہیں اور ہمیشہ میری تحقیق میں لگے رہتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، کبھی 12 گھنٹے مجھے پولیس اسٹیشن میں بٹھاتے بھی ہیں، تو بہرحال میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں۔ وہ سارے لوگ ہمارے بیانات کو بہت غور سے سنتے بھی ہیں، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے اور ہدایت بھی نصیب ہو جائے۔ خیر میرے عزیزوں، جن لوگوں کو ابھی بھی شک و شبہ ہے ان لوگوں کو میں یہ عرض کرتا ہوں چھوڑ دو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف انگلیاں اٹھانا، ہمارے جذبات سے کیوں کھیلتے ہو؟ ہم ہیں نا، گالیاں دو ہمیں، ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دیتے ہو، سہ لیں گے۔ دلی والوں کو تو عادت پڑ گئی ہے فسادات سہنے کی، گھر جلائے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ دیے جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن عظمت اسلام اور عظمت رسول پر انگلی اٹھاؤ گے تو پھر ہم اپنے لٹے ہوئے گھر اور اپنے کٹے ہوئے بچے نہیں دیکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک زمین پر بہانے کو تیار ہیں، اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے، اگر ہم ان کے نہیں ہو سکے تو پھر کسی کے نہیں ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھو، اقبال نے کہا ہے آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہی اس کا مقام ہے۔ ہماری ماں ہو، ہمارے باپ ہو، ہمارے بھائی ہو، ہماری بہنیں، ہمارے استاد، ہمارے پیر، ہمارا بادشاہ، سارے لوگوں کا مقام میرے مصطفیٰ کے بعد ہے۔ ہمارے لیے قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہمارے احساسات حضور کے نام پر کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے کھیلنا چھوڑ دو۔ آؤ سنو، میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بتاتا ہوں آپ کو، اور پڑھنے والے پڑھ لیے۔ میں جارج برنارڈ شاہ کی بات اگر کہوں آپ کے سامنے، ایک بہت ہی بڑا رائٹر ہے، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلم، ایک انگریز، جارج برنارڈ شاہ، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے پوری کائنات میں ایسا ریولیوشن، ایسا انقلاب دیکھا ہی نہیں جیسا محمد رسول اللہ نے انقلاب پیدا کیا۔ اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، لینن کا انقلاب، مارکسزم کا انقلاب، کمیونزم کا انقلاب، جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا انقلاب، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، لیکن ان کے انقلاب کے جو بانی تھے، فاؤنڈر تھے، ان کی زندگیوں میں وہ انقلاب کا اثر رہا یا زیادہ سے زیادہ 100 سال تک رہا، لیکن ایک انقلاب جو مکہ کی گلیوں سے اٹھا تھا، مدینے پہنچا اور پوری کائنات میں پھیلا، جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے 1400 سال ہو گئے اس انقلاب کو دنیا میں آئے ہوئے، اس رسول کا اثر اب تک کم نہیں ہوا بلکہ روز بڑھتا ہی جاتا ہے، روز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، غیر مسلم جارج برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ اس لیے کہ عقل صاف ہوگی، مطالعہ کیا ہوگا، سمجھ میں آ جائے گا میرے نبی کی ذات کیا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اس ملک کے بھی کئی ایسے نان مسلم لوگ ہیں جو مفکرین ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، انہوں نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا ہے۔ میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا موہن داس کرم چند گاندھی نے کیا لکھا، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے کیا لکھا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، رویندر ناتھ ٹیگور۔ ترمذی شریف پڑھ لیا ہوتا، بخاری اور مسلم اور ترمذی کی بات تو بہت دور کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخنوں کی عظمت بھی تجھے پتہ نہیں ہے۔ تم نے پڑھا کس سے؟ کینیڈین گستاخان رسول نے جو بھدی کتابیں لکھی وہی تمہارے پاس آئی اور اسی کو بیس بنا کر کے کہنے لگ گئے، حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میں محمد کی حقیقت بتاؤں گا۔ نعوذ باللہ، ظالمو، تم نے دشمنوں کی کتاب پڑھ کر کے میرے آقا کو پرکھنے کی کوشش کی، آؤ میں تمہیں انہی کی کیٹیگری سے بتاتا ہوں، انہی کی کیٹیگری سے۔ انگریزوں کا ہی ایک اور مفکر ہے، بہت بڑا مورخ بھی ہے، تاریخ لکھنے والا، اس نے پوری دنیا کے بہت زیادہ مؤثر شخصیات، ان لوگوں کی تاریخ جمع کی ہے اپنی کتاب میں، 100 لوگوں کی جن کا انفلوئنس عوام پر سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں، ایسے 100 لوگوں کی تاریخ جمع کی اور فرسٹ نمبر پر میرے آقا کا نام اس نے لکھا۔
کیوں؟ ہمارے گھر کی نہیں کتاب میں بتا رہا ہوں، ان کے گھر کی کتاب. 100 موسٹ یعنی انفلوئنس رکھنے والے لوگوں میں سے میرے آقا کا نام سب سے پہلے. اسی سے پوچھو کہ کیوں تم نے میرے آقا کا نام سب سے پہلے رکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں اتنا انسپائر ہو گیا، ایک حدیث میں نے پڑھا. حدیثیں پڑھو اے نوجوانوں اور دوسروں تک پہنچاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تم سفیر ہو، تم ترجمان ہو، لوگوں تک میرے آقا کی عظمت بھی بتاؤ. وہ کہتا ہے انگریز، میں نے ایک حدیث پڑھی. پوچھا گیا کیا حدیث پڑھی آپ نے؟ کہتا ہے ان کی فکر کیسی تھی. ایک بار وہ بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بچوں کے لیے تحفے لاتے. تجارت سے آنے کے وقت بچے لٹک جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو پکڑ کر. صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں میں. اچانک ایک بچے کا باپ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ادھر آ جا، تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس آنے والے شخص کو کیا کہا کہ اس مجمع میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت بلا. اس نے کہا کیوں؟ میرا بیٹا ہے، میں بیٹا نہ کہوں تو کس کو کہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ضرور تیرا بیٹا ہے، گھر میں بیٹا کہہ کر بلا. اس مجمع میں کئی یتیم بچے کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں. اگر تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلائے گا، ان یتیموں کو اپنے باپ کا احساس نہ ہو جائے اور مجھے ان کی تکلیف کا زیادہ احساس ہوتا ہے. یتیموں کا ماوا، یتیموں کا ملجا میرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون لکھا ہے؟ یہ ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے، انگریزوں کا ایک بہت بڑا مورخ ہے، دانشور ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب. انٹرنیٹ پر سرچ کرو اے نوجوانوں اور ان پاکھنڈیوں کو بتاؤ کہ یہ اسی جماعت سے آئے ہیں جن کے فضلے تم کھا کھا کر کے یہاں ہندوستان میں گند پھیلا رہے ہو. یہ انہی کی جماعت کے انگریز لوگ ہیں جنہوں نے میرے آقا کی ذات پر ریسرچ کیا اور تحقیق کر کے دنیا کو بتایا ان کے جیسا عظیم کوئی انسان نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک اور بات میں بتا دوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر آج مجھے حیرت ہوتی ہے نوجوانوں پر. اے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، تم اخلاق و کردار کو سیکھنے کے لیے آج کئی کورسز کر رہے ہو. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورسز چلائے جاتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں. ہم سے کئی نوجوانوں نے کہا کہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں. ہم نے پوچھا یہ کورس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں لوگوں سے ملنا سکھایا جاتا ہے، بیٹھنا سکھایا جاتا ہے، بات کرنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں میں، رچ لوگوں میں کیسے تم لوگ بیہیو کرو گے. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھنے والی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. مجھے حیرت ہوئی اپنے بچوں پر، تم ان لوگوں سے اخلاق سیکھنے جا رہے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں. اخلاق میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی اس دنیا میں امام ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی گیا ہوں اس لیے کہ سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں، سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے. توجہ، مجھے کسی عورت سے بدکاری کرنے کی اجازت دی جائے. میرے آقا نے ڈانٹ پھٹکار کر مار کر بھگایا نہیں، کس لاجک سے اسے سمجھایا، کس لاجک کے ساتھ. اور یہ آج بہت ضروری ہے سمجھانا کہ لوگ اب تو یہ بھی کرنے لگ گئے، زانی کا چہرہ دیکھا جاتا ہے اب. ہاں، میڈیا والوں میں بھی، قانون والوں میں بھی، کہ زنا کرنے والے کا پہلے چہرہ دیکھو، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اسی حساب سے پھر نیوز بنائی جائے گی. ہاں، یہ دجالی میڈیا کو صرف یہی سرخیاں چاہیے کہ دیکھیں پہلے چہرہ کس کا ہے. تم یہ نہیں سمجھتے کہ ریپسٹ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو. اس نے گند پھیلائی ہے، وہ ناسور ہے، معاشرے کے لیے ناسور ہے، وہ چاہے کسی بھی قوم سے ہو. اگر میرے دین کا ہے، میرے آقا نے تو بہت سخت سزا سنائی. ہم یہ نہیں دیکھتے ریپ کرنے والا کون ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے. میرے آقا نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا آؤ بیٹھو ادھر، تم سے کچھ باتیں میں کرتا ہوں، کچھ سوالات کرتا ہوں. کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں ہے، زندہ ہے؟ کہا ہاں ہے، میری ماں ہے. کہا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کچھ دوسرے لوگ تمہاری ماں سے زنا کر لیں؟ اجازت دو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا میرے ہوتے ہوئے میں اپنی ماں سے کسی کو زنا کرنے کی اجازت دوں گا؟ حضور نے فرمایا چھوڑو، تمہاری بہن ہے، بہن سے کسی کو زنا کرنے کی اجازت دو گے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میری بہن تو ہے لیکن میں کسی کو آنکھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا. میرے آقا نے فرمایا تمہاری خالہ ہے، چاچی ہے، پھوپھی ہے، فلاں ہے؟ اس نے کہا سب ہے لیکن کسی سے بھی زنا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. میرے آقا نے پھر مسکرا کر کہا جس عورت سے تو زنا کرنے کی خواہش کر رہا ہے اے نوجوان، یقیناً وہ بھی کسی کی بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا خالہ ہوگی. جیسے تیرے دل میں احساس ہے اپنی گھر کی عورتوں کی عظمت کا، اسی طرح دنیا کے ہر فرد کو اپنے گھر کی عورتوں کی عظمت کا خیال ہے. جیسے تجھے پسند نہیں تیرے گھر کی عورتیں زنا کریں، اسی طرح کسی اور کو بھی یہ پسند نہیں کہ ان کی بہنوں سے تو زنا کرے. اس نوجوان نے اٹھ کر کے توبہ کیا. میرے آقا کی نصیحت دل میں ایسی اثر کر گئی، اللہ اکبر، پوری زندگی بھر کبھی اس طرح کی خواہش دل میں آنے نہ پائی. میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ اخلاق کریمانہ اس معاشرے کو دیے
शराब पीने वालों को बंद लगाया। क्यों? ये निज़ाम मेरे मुस्तफ़ा का नहीं है कि एक तरफ लाइसेंस भी दो और दूसरी तरफ डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव लिख करके लगाया जाए। हाँ, एक जगह ये लिख करके लगाए शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, और शराब कौन बेच रहा है? तुम ही बेच रहे हो। एक तरफ खुली छूट दे दी जाए इनको, और फिर शराब पीकर नशे में आकर के घर में औरतों को मारने वाले को सजा भी दी जाए। ये अड्डे क्यों नहीं बंद करते? ये अड्डे क्यों नहीं बंद करते? ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निजाम है जिससे अकल में फुतूर आता है। मेरे आका ने ऐसा कोई काम अपनी उम्मत को नहीं दिया, कोई काम अपनी उम्मत को नहीं दिया। ऐ नौजवानों, अगर कोई नशा की तरफ गया है तो खास तवज्जो से सुन ले। मुझे एक नौजवान की बात बहुत भली मालूम होती है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं कई जगह जिक्र भी करता हूं। एक वो ऑस्ट्रेलिया या यूरोप का रहने वाला मुसलमान नौजवान है। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि वहां के मुसलमान हमारे से ज्यादा पाबंद भी नजर आते हैं। वो अय्याशियां देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन पाबंद हैं। एक नौजवान प्लेन के सफर में है, प्लेन में बैठा हुआ है, और प्लेन के सफर में हमने देखा है इंटरनेशनल फ्लाइट सब अक्सर ऐसी होती है, शराब सप्लाई करती हैं। अब तो बहुत सारी जो अरब ममालिक की फ्लाइट हैं उसमें भी दिया जा रहा है। मैं बरसों पहले एक सफर में था इजिप्ट के, जिसमें सर्व किया जा रहा था कैन, और क्या कह करके क्रेजी वाटर, क्रेजी वाटर नया नाम। हमने पूछा था क्या पानी भी पागल होता है? तो बगल में बैठे हुए आदमी ने कहा नहीं, ये वाइन है, बहुत ज्यादा रिफाइन है, इसलिए इसको क्रेजी वाटर कह रहे हैं। वो मखसूस इस्तिलाह है, लेकिन शराब पिलाने के 100 ढंग दुनिया ने सीख लिए हैं, अलग अलग नाम से, बियर नाम से, वाइन नाम से, अलग अलग नामों से। मैं क्या कह रहा हूं सुनो। वो नौजवान प्लेन के सफर में है, सर्व करने वाली खातून शराब उसको देती है। उसे मना कर देना चाहिए था, नहीं ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जवाब में उसने क्या कहा, आई एम ए मुस्लिम। ये जुमला बहुत चुभ जाता है कुछ लोगों को, गड़ जाता है। वो खड़ी हो गई, कहा कि ठीक है आपको नहीं पीना ना पीते, ये क्या कह रहे हो कि मैं मुसलमान हूं? उसने कहा आपको समझ में आ जाए कि मुसलमान और शराब दो अपोजिट चीजें हैं, आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने कहा दो अपोजिट चीजें हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया। वो खड़ी हो गई कुछ बहस करने के लिए, बात करने के लिए। कहा देखिए आपके बगल में भी जो मुसाफिर है, पैसेंजर है, वो भी पीते हैं, नॉर्मल चीज है, पिएंगे सफर कट जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, ये क्या है आप आर्ग्यू करते हैं इस चीज को लेकर के? उस नौजवान ने क्या कहा, उस खातून से, एयर होस्टेस से, कहा ठीक है आपकी बात मैं मानता हूं, एक काम कीजिए, ये जो शराब आप हमें सर्व कर रही हैं, पहले पायलट को पिलाइए, पायलट को ये शराब सर्व कर दीजिए, वो पीता है जम के पिए, फिर हम देखते हैं। उसने कहा नहीं, वो ऑन ड्यूटी है, अभी पीता तो होगा घर पे जाकर ड्यूटी खत्म होने के बाद, लेकिन अभी ऑन ड्यूटी है। उस नौजवान ने कहा खातून आप समझ लें, मुसलमान जिंदगी भर ऑन ड्यूटी होता है, इसलिए आप ड्राइवर को नहीं शराब पिलाते कि नशा में आएगा तो पीछे बहुत सारे लोग उसकी जिम्मे में सफर कर रहे हैं, और चलाने वाला अगर खता कर गया तो पीछे सारे खता कर जाएंगे या उनकी जान हिलाकत में आ सकती है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को यह हुक्म दिया कि तुम्हारे पीछे एक नस्ल खड़ी है, अगर तुम्हारा कदम डगमगा गया तो ये पूरी नस्ल बर्बाद हो सकती है। ये अजीम अखलाक मेरे आका के हैं, मुआशरे को नशा से पाक किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दिन मदीना तैयबा में ऐलान किया था कि शराब हराम है, जानते वो दिन कैसा था? हजरत अनस फरमाते हैं, छोटी उम्र के थे हजरत अनस, कहते मैं शराब खानों में प्याले भर भर कर लोगों को पिलाता था। जो होटल थी उस जमाने में शराब पीने के, अभी शराब हराम नहीं हुई थी मदीने जाने तक, वो कहते मैं सर्व करता था लोगों को। अचानक शाम का वक्त था, लोगों के प्याले भर भर करके मैं दे रहा था, गलियों में आवाज आई, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल ख़मर, ऐ मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब आज से हराम हो गई। हजरत अनस कहते जैसे ही कान में आवाज पड़ी मेरे हाथ से मटका छूट गया, जो शराब पकड़ा था छूट गया, और जितने लोग बैठे हुए थे कोई अगर प्याला होठ तक लगाया था वहीं से उसने पटक दिया। ये नहीं कि अभी पी लेते हैं बाद में देखेंगे, रात से तौबा कर लेंगे, आज का आज हो जाए। कानों में आवाज पड़ी वहीं से फेंक दिया, सब मटके तक तोड़ दिए। तारीख के ज़र्रीन अबवाब में ये वाक़या लिखा हुआ है, मदीने में वो दिन ऐसा था कि जिस गटर और नाली को देखा जा रहा था शराब से भरी हुई थी। एक ऐलान था मेरे आका का, बरसों पुराने नशा करने वालों ने नशा को लात मार दिया, ठुकरा दिया। ये मेरे आका के गुलामों की कैफियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम मुआशरा पैदा किया। हुजूर के अखलाक पर उंगली उठाने वाले पाखंडियों, अपने घर के शराबी और नशेड़ियों को छुड़ा करके दिखाओ। तुम्हारी बातों में अगर असर है तो अपने घर वालों को इस नशा से आजादी दिला करके दिखाओ। बैठे हैं गुफे में और कहते हैं इस्लाम का विनाश करेंगे, अपने जिस्म की खुजली मिटा नहीं सकते, इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये वो अजीम दीन है जो उसूलों पर खड़ा है।
یہ کسی محلے اور بستی کا نہیں، 4 لوگ 5 لوگ بیٹھ کر کے یہ دین قائم نہیں کیے ہیں، ہاں جس کو لے کر کے تم جگہ جگہ سنسد لگا کر یہ کہہ دو کہ مار دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے، جینوسائیڈ کر دیا جائے گا، ان کی نسل کشی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تمہارے باپ داداؤں نے کئی بار یہ ہمارے ساتھ کوشش کر لی ہے آلریڈی، آج نہیں، 1400 سال سے تمہارا باپ یزید بھی یہی سوچتا تھا، 22,000 کا لشکر لا کر حسین کے نہتے بچوں کو ختم کر دوں گا اور یہاں سے یہ سچا اسلام ختم ہو کر فاسق و فاجر کا دین چلے گا۔ لیکن دنیا آج بھی جانتی ہے اس کے طاقت کا نشہ 3 سال سے زیادہ نہیں چلا، 14 صدیاں گزر گئی، ہر گھر پر جھنڈا حسین کا لہراتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مذہب اسلام، پیغام کربلا، مجاہد کیا بات بیٹھی ماں جلسہ چلنے دیجیے، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، مجاہد اسلام مفتی سلمان اظہری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ظلم کے سائے میں پر تونے کا کون، سوچنا یہ ہے کہ علت کھونے کا کون، ارے سچ یہاں کہنا ضروری ہے بہت، یہ بھی چپ بیٹھے تو پھر بولے گا کون۔ توجہ میرے عزیزوں، الحمدللہ دلی جاگا ہوا ہے اور آپ اس سرزمین پر بیدار ہیں تو انشاءاللہ پورا ہندوستان بیدار رہے گا۔ یہ ہماری راجدھانی ہے، یہ ہماری کیپٹل سٹی ہے، اور میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی باتوں پر نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہوگا اب اسلام کا، کیا ہوگا اب مسلمانوں کا، سارے کتے بھونک رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، شیر کبھی ان کتوں کے بھونکنے سے اپنی غذا چھوڑتا بھی نہیں، اور نہ ہی وہ بزدل بن کر کے کونے میں گوشہ نشین بن کر بیٹھ جائے کہ راستے بھر کتے ہی کتے ہیں۔ نہیں، شیر کو اپنی زندگی جینا ہے، وہ اپنے نڈر اور بے باکی کے ساتھ جی کر کے رہے گا۔ اور میرا سلطان شہید ٹیپو سلطان نے یہ پیارا جملہ تاریخی کہا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بے شک بے شک جینا ہے۔ میرے عزیزوں، تو صرف حق کے ساتھ اور حق کا اعلان کر کے جیو، ان کی دھوتیوں میں پناہ لیتے ہوئے کب تک جیتے رہو گے؟ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے 40 سال ان کے ساتھ وفاداری کی، آج کونے میں بٹھا دیے گئے ہیں۔ ہاں، جوتیاں اٹھا کر کے بھی چلتے تھے، جے کر کے بھی چلتے تھے، لیکن آج کون سے کونے میں بٹھا دیے گئے پتہ ہی نہیں۔ جنہوں نے ان دنیا داروں کے ساتھ وفاداری کی، ان کا حال یہی ہے، وہ ایسی لیلا کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جو روز شوہر بدلتی ہے۔ ہاں، ان کا حال یہی ہے، یہ دنیا ہے جو روز شوہر بدلتی ہے۔ اے غلامان مصطفیٰ، اپنی غیرت کو زندہ رکھو، ہاتھ بھی تمہارا قیمتی ہے، گردن بھی تمہاری قیمتی ہے۔ اگر یہ دیں گے تو حسین کی سنت پر صرف میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیں گے۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، سبحان اللہ۔ بیٹھ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے سینوں میں نقش ہو جائے آج کے اس مجمع میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، ان کے اخلاق ایسے کتابوں سے نہیں، صرف میسیجز سے نہیں، بلکہ خود اپنے آپ کو مصطفیٰ کے اخلاق میں ڈال لو۔ جدھر سے گزرو لوگوں کو پتہ چل جائے محمد عربی کا غلام ایسا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ایسا ہوتا ہے۔ اور ان کے غلاموں نے ہی تو یہ تاریخ رقم کی تھی، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یا رسول اللہ، تجھ سے ایک سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ ہاں، یہ ہمارے اسلاف کے کردار تھے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنائے ہوئے تھے۔ جانتے ہیں، ایک بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی سلطنت ختم ہو گئی، قیدی بن کر کے آیا۔ اسے آفر دیا گیا تھا کہ واپس تجھے تیرا ملک دے دیا جائے گا، تو اگر ہمارا بھائی بن جائے، ہمارے اوپر تلوار نہ اٹھائے، ہمارے سے مقابلہ نہ کرے، امن کے ساتھ رہے اور دین اسلام میں رہے۔ اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میں اپنے دین میں کٹر ہوں، میں یہ تمام چیزوں کو سویکار نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے اس کو جیل میں بھیجا، جیسے جنگ کے قیدیوں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کو بھی جیل میں بھیجا۔ توجہ، عیسائی بادشاہ ہے، کرسچن بادشاہ ہے، جیل میں تھا اور ساتھ میں حضور کے 10 صحابہ بھی جیل میں تھے۔ ان کا کیا قصور ہے کسی کو پتہ نہیں، لیکن وہ جیل میں تھے۔ 8 دن گزرے، 10 دن گزرے، 20 دن گزرنے کو تھے کہ وہ بادشاہ کہتا ہے مجھے امیر المومنین عمر ابن خطاب سے ملنا ہے۔ لوگوں نے پیغام پہنچایا، حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے ملاؤ۔ اسے لایا گیا، وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کہا اے عمر ابن خطاب امیر المومنین، میں آپ کے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں دین اسلام کو پسند کرتا ہوں۔ کہا آج سے 20 دن پہلے بھی تو تجھے کہا جا رہا تھا،
آج سے 20 دن پہلے کیا جیل کے یہ 20 دن تجھے بھاری پڑ گئے؟ اس نے کہا جیل کے 20 دن نہیں، اگر 20 سال بھی رکھتے تو میرے اوپر بھاری نہیں ہوتے، لیکن جن 10 صحابہ کو تم نے میرے ساتھ رکھا وہ مجھ پہ بھاری پڑ گئے۔ کہا کیوں؟ ان کی صبح شام، ان کے دوپہر رات، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے سب کو میں بہت غور سے دیکھتا رہا۔ 8 ہی دن کے بعد میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ جس رسول کے یہ پیروکار ہیں وہ رسول اعلیٰ اخلاق والے ہوں گے، وہ سچے مذہب والے ہوں گے۔ میرے عزیزو، دنیا کو بتانے کے لیے تم میرے آقا کے اخلاق کو اپناؤ، تم میرے آقا کے کردار کو اپناؤ۔ یہ کیا ہے آج پوری دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں ایسا نشہ کا ایڈکٹ بنا دیا گیا ہے، دن رات ہمارے بچے ٹک ٹاک پر مجرا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تمہارے ہاتھوں سے قرآن غائب ہے، تمہارے ہاں اسلام کی روشنیاں نہیں، لیکن صبح اٹھتے ہو گانے کی دھن پر، رات ہو رہی ہے گانوں کی دھن پر۔ تم میرے مصطفیٰ کریم کے غلام ہو، امانت ہو، تمہیں یہ دنیا داری کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ تم میرے آقا کے غلام ہو، دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا، کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت ہو، لیکن کیا دیکھو اپنے آپ کی طرف نظر ڈال کر کے، خیر امت کہلانے کے میں لائق ہوں؟ میرا چہرہ کیا ہے، میرے کپڑے کیا ہیں، میرے کردار کیا ہے؟ دنیا